السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس و بالاخص جن مرحوم کے لیے مجلس ترحیم ہے، مرحوم اقبال حیدر عابدی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے۔ جملہ مومنین کی مغفرت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو دو مرحلوں میں اور دو حصوں میں ترتیب دیا ہے، اور ان دو زندگی کے مرحلوں کا نام یوم رکھا ہے۔ ایک یوم ہے موجودہ انسان کی زندگی موت سے پہلے، اور ایک یوم ہے انسان کے لیے موت کے بعد۔ مختلف نام قرآن کریم نے انسانی زندگی کے ان دو مراحل کے لیے ذکر کیے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس زندگی کو بھی کئی ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے انسان کا بچپنا ہے یا شیر خارگی، زمانہ شیر خارگی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بچپن کا زمانہ، لڑکپن کا، جوانی کا زمانہ، اور پختگی کا زمانہ، بڑھاپے کا زمانہ۔ یہ ایک لحاظ سے ہم اس زندگی کو تقسیم کر دیتے ہیں ایام میں۔ عربی میں یوم کہتے ہیں اور فارسی اردو میں زمانہ کہتے ہیں، کہ ہم زمانہ ہمارا بچپن کا زمانہ کہتے ہیں، ہمارے بچپن کے زمانے کی بات ہے، ہمارے جوانی کے زمانے کی بات ہے، یا مثلاً ہم سماجی حیثیات کے مطابق ایام میں اور زمانے میں تقسیم کرتے ہیں ہم، کہ یہ تعلیم کا زمانہ، بے روزگاری کا زمانہ، ملازمت کا زمانہ، ریٹائرمنٹ کا زمانہ، یا ہم عائلی خاندانی بنیاد پر اپنی زندگی کو ایام میں تقسیم کرتے ہیں۔ تجرد کا زمانہ، وہ زمانہ جب شادی نہیں کی تھی، پھر شادی ہو جانے کے بعد عائلی خاندانی زمانہ، شادی شدہ دوران، پھر جب بچے پیدا نہیں ہوئے تھے وہ زمانہ، پھر جب بچوں کی ولادت ہو گئی وہ زمانہ۔ اس طرح انسان کی زندگی سماجی طور پر تقسیم ہو جاتی ہے مختلف بنیادوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو اور بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ ایک یوم ہے موجودہ، الیوم
موجودہ زندگی جو انسان کی جنم سے ولادت سے شروع ہوتی ہے اور موت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی کا پہلا دورانیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو زمانہ طالب علمی ختم ہوتا ہے، زندگی نہیں ختم ہوتی۔ یوں نہیں کہ جب ہم امتحانات دیتے ہیں، تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان متعلم ہی ختم ہو جاتا ہے۔ متعلم کی زندگی کا ایک دورانیہ، تعلیم کا دورانیہ ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد ملازمت کا یا اعلیٰ تعلیم کا دورانیہ شروع ہو جاتا ہے، یا فراغت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ایک زمانہ رکھا ہے جنم سے موت تک، کہ یہ زمانہ موت پہ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ موت سے انتقال ہوتا ہے، انسان کا منتقل ہو جاتا ہے۔ میں پہلے بھی یہ اظہار کیا ہے کہ اردو میں بائیں کے زیادہ اردو دانوں نے، اردو ادیبوں نے اردو پہ محنت نہیں کی، اور موجودہ نسل تو اردو کی ذات سے ہی بیزار ہے، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ اردو قومی زبان ہوتے ہوئے اس سے ان کو گھن آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ خود باختگی کی علامت ہے، احساس کمتری کی علامت ہے۔ اس وجہ سے اردو میں کافی ضعف ہیں، کمزوریاں ہیں، بے حیثیت زبان۔ جیسے ایک زبان کا حق ہوتا ہے، زبان کی پرورش ہوتی ہے، زبان کی ارتقاء ہوتی ہے، زبان کا تکامل ہوتا ہے، اور زبان زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے، رشد کرتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ اردو نے نہیں کی ترقی، ایک جگہ رکی ہوئی ہے، چونکہ اردو دان طبقہ جس قوم کی یہ قومی زبان ہے وہ اس سے بیزار ہے۔ اس لیے کمزوریاں اردو میں کافی ہیں، لیکن کچھ پہلو بڑے خوبصورت ہیں اردو کے باقی زبانوں کی نسبت۔ ان میں سے ایک پہلو جس سے اردو دانوں نے اور اردو ادیبوں نے خوبصورت معنی کیا ہے، موت کا معنی ترجمہ انتقال کیا ہے۔ انتقال باقی زبانوں میں نہیں ہے، جیسے انگریزی میں موت کو ڈیتھ کہتے ہیں، انتقال نہیں ہے، خاتمہ۔ ڈیتھ یعنی خاتمہ، مرگ۔ فارسی میں مرگ کہتے ہیں، موت کو مرگ کہتے ہیں، خاتمہ ہے وہ بھی، یعنی سب ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں انتقال، کہ جس کو موت ہوئی ہے اس کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال سے مراد یعنی منتقل ہو گیا ہے، نقل مکانی کی ہے۔ جیسے کرائے کے مکان میں جو لوگ رہتے ہیں تو وہ زندگی میں کئی دفعہ مکان بدلتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، ایک مکان اور ایک محلے سے دوسرے محلے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت کے وقت بھی انسان منتقل ہوتا ہے، ایک یوم سے اور ایک دورانیے اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں، دوسرے دورانیے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ان دو حصوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی استوار کی ہے، اور دونوں کا آپس میں رابطہ بھی بیان کر دیا ہے۔ یہ زندگی انسان گزارتا ہے اپنے ارادے، اختیار، شعور، علم، آگاہی اور مرضی کے ساتھ، اپنی خواہش کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے۔ اس زندگی میں انسان کو یہ چھوٹ دی گئی ہے، یہ سہولت انسان کو فراہم کی گئی ہے کہ اپنے ارادے، اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی گزارے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں اس دوران میں کرو گے، موت سے پہلے پہلے کی زندگی میں، وہی تمہاری بعد کی زندگی بنے گی، وہی تمہاری آخرت بنے گی۔ بعد کی زندگی تمہاری اسی زندگی میں تم بنا رہے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی بھی بنا رہے ہو۔ فرق یہ پڑے گا کہ موت سے پہلے انسان کو ارادہ ہے، اختیار ہے، مرضی ہے، خواہش ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ موت کے وقت یہ سہولت، یہ اختیار، یہ آزادی، یہ چھوٹ ختم ہو جائے گی۔ اب انسان جو چاہتا ہے نہیں کر سکتا، اور
جو مرضی ہے وہ نہیں کر سکتا، اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا، اپنا ارادہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک حد تک انسان کو اجازت ہے، یہ اس موجودہ دوران کے اندر یہ سہولت انسان کو دی گئی ہے، اور اسی زندگی میں انسان اپنی بعد کی زندگی، جس کو قرآن کریم نے آخرت کہا ہے، وہ انسان اس دنیا میں خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے بناتا ہے۔ البتہ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، یہ قرآن کریم کا نظریہ ہے، اور قرآن کریم انسان کی زندگی کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کے علاوہ انسان نے جو منابع اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے مطابق انسان کی زندگی کی تفسیر ایسے نہیں ہے۔ قرآن کے علاوہ انسانوں نے بہت کم تعداد ہیں انسانوں میں سے جو قرآنی تفسیر زندگی اور قرآنی تصویر زندگی کو بنیاد قرار دیتے ہیں۔ زیادہ تر انسان غیر قرآنی تفسیر کے معتقد بھی ہیں اور قائل ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ غیر قرآنی منابع میں ایک نظریہ عام جو لوگوں کا ہے وہ یہ کہ زندگی اس زمین پہ شروع ہوتی ہے انسان کی حادثاتی اتفاقی طور پر، کسی خالق بنانے والے، کسی رب کے ارادے سے نہیں ہوتی، بلکہ مادے کے تغیرات اور مادے کے تحولات کے نتیجے میں یہ حیات اتفاقاً پیدا ہوئی ہے، اور انسان کی زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ حادثاتی طور پر جیسے دیگر موجودات ہیں بے مقصد پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح یہ انسان بھی بے مقصد حادثاتی طور پر پیدا ہو گیا ہے، کسی مقصد کے تحت نہیں پیدا ہوا۔ جیسے عموماً بارشیں برستی ہیں، پانی بہتا ہے، سیلاب آتے ہیں، ان سیلابوں میں بہت ساری ریت مٹی بہہ کے بالائی علاقوں سے نشیبی علاقوں میں جمع ہو جاتی ہے اور وہاں ٹیلے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ٹیلے کسی ڈیزائن، کسی ارادے اور مقصد کے تحت نہیں بنے، حادثاتی طور پر بارش میں بہتے ہوئے پانی میں، سیلاب میں بہتے ہوئے مواد نے جمع ہو کر یہ شکلیں بنا دی ہیں۔ یا جیسے آتش فشان پھٹتے ہیں اور ان سے لاوا نکلتا ہے اور وہ لاوا زمین پر جمتا رہتا ہے اور اس سے پہاڑیاں بن جاتی ہیں۔ یہ پہاڑیاں کسی مقصد کے تحت نہیں بنی، بلکہ زمین کا لاوا پھٹا ہے، جس طرف پھیلا وہیں پر جمع ہو کے منجمد ہو گیا اور چٹانیں اور پتھر بن گئے۔ اسی طرح اس مادی تفسیر کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کسی مقصد کے تحت پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ اب اس تفسیر کے مطابق انسان جنم سے پیدا ہوتا ہے اور موت پہ ختم ہو جاتا ہے، مرگ ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی۔ موت یعنی مرگ اور ڈیتھ، اور اس کے بعد ختم، کوئی انسان باقی نہیں ہے، نہ روح باقی ہے، نہ جسم باقی ہے، نہ انسان باقی ہے، خاک میں مل گیا، خاک ہو گیا۔ ایک نظریہ اور جو قرآن کے علاوہ انسانوں نے بنا لیا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت تو ہے، موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، آگے بڑھتی ہے، لیکن وہ جو موت کے بعد کا مرحلہ ہے اس کا اس زندگی پر کوئی انحصار نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے کہ ہم اس موجودہ زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں یہی بعد میں ہمیں آخرت میں وصول نہیں ہوتی، بلکہ آخرت میں الگ پیمانے اور معیار ہیں، ان پیمانوں پر آخرت ہماری الگ سے بنتی ہے اور اس کے عوامل بھی الگ ہیں۔ موجودہ زندگی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ یہیں ختم ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد پھر نئے سرے سے
آخرت بننا شروع ہوتی ہے، اخروی زندگی تشکیل پانا شروع ہوتی ہے، اور اس اخروی زندگی میں بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، وہ انسانوں کو اخروی انجام ان کا معین کرتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ جو بنیادیں ہیں مختلف ہیں، ممکن ہے یہ کسی فلسفہ کی تشریح ہو، ممکن ہے کسی مذہب اور فرقے کی تشریح ہو، ممکن ہے انسان کے اپنے بنائے ہوئے کسی دین کی تشریح ہو، اور ممکن ہے یہ خرافات و توہمات کے نتیجے میں موت اور زندگی کی تفسیر پیدا ہوئی ہو۔ لیکن عملی طور پر قرآن کے مقابلے میں یا قرآن سے ہٹ کر انسان کی موت سے پہلے کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے نظریاتی اور بنیادیں موجود ہیں، جن میں قرآن کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ قرآن انسان کی زندگی کی علیحدہ تفسیر و تشریح کرتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، لیکن آخرت کی تفسیر میں اور تشریح میں ضروری نہیں کہ قرآن کے پابند ہوں، جس طرح باقی بہت سارے شعبوں میں قرآن کے پابند نہیں ہیں مسلمان، خود اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ، قرآن سے ہٹ کر یا قرآن کے مقابلے میں ہم خود اپنا ایک نظریہ بنائیں۔ ہم نہ بنائیں، ہمارے آبا نے اگر بنایا ہے، بزرگوں نے بنایا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جو سب سے زیادہ تقدس حاصل ہے وہ سابقہ آبا و اجداد کو حاصل ہے، کہ جو آبا و اجداد بنا گئے ہیں وہ بہت محکم و مستحکم ہے۔ قرآن سے اس کی مطابقت ضروری نہیں ہے، بس آبا و اجداد سے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہو، یہ سند موجود ہو کہ یہ آبا نے یہ کام کیا تھا، یا آبا اس طرح، اجداد اس طرح سوچتے تھے، تو آنے والی نسل یا موجودہ نسل اس پر کاربند ہو جاتی ہے، بے شک وہ قرآن سے ٹکراتی ہو بات یا قرآن سے ہٹ کر ہو۔ یہ عملی صورتحال ہے۔ ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں قرآن کو، سارے مسلمان، لیکن اسی حد تک مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی کتاب اللہ سے تعلق رکھتی ہے، ہم بندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کا احترام ہم پر لازمی ہے، اس کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، تقدس ہے اس کا، لیکن اسے اپنے لیے حجت، سند، معتبر نہیں سمجھتے، اور باقی کسی نظریے تفسیر کو قرآن پر پیش نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ اس کو موازنہ نہیں کرتے کہ آیا یہ قرآن کے ساتھ ہماری بات یا ہمارے آبا و اجداد کی بات یا بزرگوں کی بات قرآن سے تطابق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اسے ضروری نہیں سمجھتے آپ، ہم نہیں ضروری سمجھتے، عملاً نہیں سمجھتے۔ اور مسلمانوں میں جو ایک اور تفسیر ہے سماجی زندگی کی، دینی زندگی کی، مذہب کی، وہ فرقے ہیں، کہ فرقوں کی رائے بہت مضبوط و محکم و مستحکم ہوتی ہے، جو قرآن سے بے شک مطابقت نہ رکھتی ہو، فرقے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اگر، تو اس کو بڑی مضبوط سمجھتے ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ اپناتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، چونکہ فرقے میں یہ بات مسلمات فرقہ ہے، یہ بات قرآن سے اس کا تطابق بے شک نہ ہو، لیکن فرقے میں اگر وہ بات مسلمات میں سے ہے تو اسے بھی ہم دلیل و معتبر سمجھتے ہیں۔ مجموعی طور پر دینی مسائل میں، سماجی مسائل میں اور انسان کی زندگی سے متعلق ہر چیز میں یہ 3-4 بنیادیں ایک ساتھ جا رہی ہیں۔ اس کو آج کی میڈیا اصطلاح میں ہائبرڈ لائف کہتے ہیں۔ ہائبرڈ یعنی ترکیبی، مخلوط۔ ہائبرڈ گاڑیاں ہیں جو بیٹری پر بھی چلتی ہیں اور پٹرول پر بھی چلتی ہیں، یعنی ان کے اوپر موقوف ہے کہ وہ کتنا سفر بیٹری سے کرتی ہے وہ گاڑی، کتنا سفر پٹرول سے کرتی ہے۔ بچت والی گاڑیاں ہیں، نئی ٹیکنالوجی نے بنائی ہیں ہائبرڈ گاڑیاں۔
اور اسی سے ترکیب نکلی ہے ہائبرڈ گورنمنٹ جیسے پاکستان میں ہے، یعنی اس میں جمہوریت بھی ہے، آمریت بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، پارلیمان بھی ہے، غیر پارلیمان بھی ہے، یہ ساری چیزیں مل کے حکومت بنائے ہوئے ہیں، ہائبرڈ سسٹم ہے یہ ترکیبی، یعنی کئی چیزوں کی ملاوٹ سے جو چیز بنی ہوئی ہو، کئی عوامل جس کے اندر شامل ہوں، اس کو ہائبرڈ سسٹم کہتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنا دین دیکھیں، مذہب ہمارا ہائبرڈ مذہب ہے سارے فرقوں کا، اس میں یوں نہیں کہ شیعہ مستثنا ہے اور باقی فرقوں کی بات ہو رہی ہے، ہائبرڈ چیزیں ہیں، یعنی اس میں کچھ مقدسات قرآن کے بھی ہیں، کچھ قرآن کے علاوہ بھی ہیں، آبا و اجداد سے بھی بہت کچھ اس میں شامل ہے، اور دیگر تہذیبوں سے بھی بہت کچھ لیا گیا ہے، رسم و رواج کو بھی اس میں دخل ہے، خرافات کو بھی اس میں دخل ہے، ہمارے اپنے اجتہاد کو بھی اس میں دخل ہے۔ یہی ہائبرڈ دین ہے، یعنی کئی چیزوں کی مرکب ہے، ملغوبہ ہے مختلف چیزوں کا، اس میں شائبہ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کا ہے۔ جیسے حلیم بناتے ہیں تو حلیم کی تفسیر تو پیش کی ہوئی ہے، میں کراچی میں ایک مجلس کے دوران ایک مومن نے یہ سوال پوچھا انہوں نے کہ ہم محرم کی مجالس میں عاشور میں حلیم کیوں پکاتے ہیں لنگر نظر کے نیاز کے طور پر، تو میں نے کہا اس لیے کہ اچھی ہے، پسند آتی ہے ان کو، اس لیے پکاتے ہیں۔ تو ایک مومن نے یہ غلط فہمی میری دور کی، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے بنیاد، بلکہ اس کا ایک بڑا گہرا ربط ہے نظریاتی کربلا سے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھ کے یہ دیا پورا، شاید محفوظ ہو میرے پاس وہ پرچی ان کی۔ انہوں نے کہا کہ جب اہل البیت اسیر ہو گئے کربلا سے کوفہ اور شام، تو شام میں کھانا نہیں دیا گیا، راستے میں بھی نہیں دیا گیا، بھوک کی حالت تھی، تو اس میں اہل البیت بچے یا اسرا کا کاروان میں سے بعض لوگ یہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اور کھانا مانگتے تھے ان سے کہ ہم بھوکے، ہمیں کھانا دو۔ تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پکا ہوتا تھا، تو وہ جو پکا ہوتا تھا وہ اس میں ڈال دیتے تھے، تو مختلف چیزیں پکی ہوتی تھیں، مختلف گھروں سے وہ لیتے تھے، پھر وہ مخلوط ہو کے تو یہ ڈش بنی حلیم نامی۔ تو وہاں سے یہ سنت ہے، یہ تو ظاہر ہے اب اس مومن کے پاس کیا سند ہے، چونکہ تاریخ میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اہل البیت نے کھانا مانگا ہو، بلکہ بعض جگہ لوگوں نے رحم دلی سے صدقے کی کھجوریں دیں تو اہل البیت نے لے کر وہ پھینک دیں کہ ہم اہل البیت پر صدقہ جائز نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ لیکن یہ تفسیریں کی ہوئی ہیں لوگوں نے، ذاکروں نے، خطیبوں نے، ممبروں پہ مجالس میں، اور کراچی میں تو منبع ہے مجتہدین کا جو خود یہ چیزیں بناتے ہیں، جیسے نیپالی بابا یاد ہے آپ کو، وہ انہوں نے بہت ساری کہانیاں کربلا کی، اور اس جیسے بہت ہیں، وہ تو ایک نہیں ہے، بیسیوں ہیں وہاں نا۔ حلیم ہندوستانی ڈش ہے، اس کا کربلا سے یہ ثقافتی تعلق نہیں ہے، یہ کسی اور وجہ سے رائج ہو گئی ہے، اور بھی دیتے ہیں تبرکات، تو وہ نہیں ہے۔ یہ ہائبرڈ ڈش ہے حلیم، یعنی جس میں بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں، ترکیب ہے، ترکیبی چیز کو کہتے ہیں، جو مرکب ہو کئی چیزوں سے، اس کو ہائبرڈ کہتے ہیں۔ ہائبرڈ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اس میں قرآن کی بھی ایک آدھ بات آ جاتی ہے، آبا و اجداد کی تفسیریں بھی اور رسومات بھی اس میں شامل ہیں، ہماری اپنی بھی تفسیریں اس کے اندر شامل ہیں، اور دیگر ادیان اقوام سے بھی لی گئی چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، اور اس طرح ہم نے زندگی اس ملغوبے کے ساتھ ہائبرڈ سسٹم کے، ہائبرڈ دین کے تحت ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہ خود ایک مسلمات بن گئے ہیں۔ ہم قرآن کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں، باقی منابع ظاہر الگ، وہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ تحقیق ان میں کریں کہ آبا و اجداد جو کچھ کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں، یا رسومات کیا کہتی ہیں، یا باقی جو رسم و رواج یا خرافات ہیں، وہ لازم نہیں ہے تحقیق کرنا، لیکن قرآن سمجھنا ضروری ہے، واجب ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے۔ اب باقی تو اللہ نے زندگی میں اختیار دیا ہوا ہے، ہدایت پہ مجبور نہیں کیا، یہ فرمایا کہ میں نے ہدایت پیش کر دی ہے، اب آگے اختیار ہے آپ کا، اس ہدایت کو قبول کرو یا نہ مانو، یا نہ مانو۔ اس
قرآن کا فرمانا ہے کہ ہم نے آپ کو سبیل دکھا دیا ہے، آگے آپ ہیں، شاکر ہوں یا کافر ہوں، اس پہ مجبور نہیں ہیں آپ، پابند نہیں ہیں آپ، ہم نے سبیل آپ کو دکھا دیا ہے، اب آپ یا شاکر ہوں گے یا کافر ہوں گے، مجبوری نہیں ہے۔ اب قرآن کو ہم سمجھ لیں کہ قرآن ہماری اس حیات اور اخروی حیات کے بارے میں بنیاد قرآن کی کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں اور پھر جو بعد کی زندگی ہے اس میں ہم آسودہ ہوں۔ دوسرا نقطہ اس بارے میں یوں ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنے بارے میں بھی اور اپنے عزیزوں کے بارے میں بھی، والدین، احبا اور احباب، جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، ان کو زندگی میں زیادہ فائدہ پہنچانے کی فکر میں نہیں ہوتے، ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے، لیکن جو ہی وہ وفات پاتے ہیں اس وقت ہمیں شدید احساس ہوتا ہے کہ اب ممکن بھر ان کی مدد کی جائے، مرنے کے بعد ان کے لیے اب کیا کیا جائے، چارہ جوئی کی جائے، اہتمام کیا جائے، کیا کام کیا جائے کہ ہماری طرف سے ان کو فوائد پہنچے وہاں پر۔ جب تک وہ زندہ ہیں، آپ کی دسترس میں ہیں اور آپ ان کو بھرپور فائدہ ہر طرح کا معنوی و مادی و سماجی اور مالی وغیرہ مالی پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم دریغ کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ موت کے بعد ہم زیادہ ہمدردی ہماری اپنے اموات کے ساتھ ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم جب تک کوئی لوگ زندہ ہیں تو اس زندہ کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی اتنا کارآمد آدمی، اتنا مؤثر آدمی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد جو ہی فوت ہو جاتا ہے وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے اور ہم اس سے مدد بھی لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا ایک رواج بن چکا ہے کہ مرحوم ہونے کے بعد ہماری ہمدردیاں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ، اور زندگی میں ان کی مدد ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے اور ہم نہیں دریغ کرتے ہیں وہ مدد۔ مرنے کے بعد کوشش ہوتی ہے بہت سارے فوائد ان تک پہنچائیں ہم۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی میں ان سے کیا رہنمائی ہم لے سکتے ہیں، مثلاً علماء دین ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ہم ان سے پڑھ سکتے ہیں، ہم ان سے معلومات لے سکتے ہیں، ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں، علم لے سکتے ہیں، آگاہی لے سکتے ہیں۔ ایک عالم انسان کی سب سے بھرپور مدد کر سکتا ہے۔ ایک عالم واقعاً اگر عالم ہو، وہ ایک روشنی کا چراغ ہے، وہ آپ کو بہت مدد دنیا میں دے سکتا ہے، لیکن ہم زندگی بھر اس عالم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، پھر اس سے کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کا فیض وہ خواب میں آتا ہے، بعضوں کو، رشتہ داروں کو اور شاگردوں کو، پھر اس سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی عرصہ زندہ رہے، ان کا کوئی قول اس کو معلوم نہیں ہے، مرنے کے بعد خواب میں ان کے بہت سارے اقوال ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا رواج ہے کہ میت مرنے سے پہلے ہماری مدد، ہمارے تعاون سے محروم ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم جب تک وہ زندہ ہے ہم اس کے فیض سے محروم ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہماری ہمدردیاں بڑھ جاتی ہیں اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ یہ اس صورت میں ہے کہ ہمیں اس زندگی اور اس زندگی کی حقیقت پتہ ہو، بنیاد تو پتہ ہو، تاکہ ہم واقعاً ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم موت کے بعد، موت سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، موت کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ قرآن کیا فرماتا ہے، قرآن کی بنیاد کیا ہے، باقی ہمارا اختیار ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو قرآن کا پابند تو نہیں سمجھتے، مسلمان کم از کم جو مشاہدے میں آئی ہے بات وہ یہ کہ مسلمان اپنے آپ کو قرآن کا پابند نہیں سمجھتے، فرقے کا پابند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فرقے سے باہر نہیں جانا۔ قرآن سے بے شک باہر ہو جائیں، وہ کوئی اتنی پابندی والی بات نہیں ہے۔ ہم پابندی کریں یا نہ کریں، لیکن سمجھ تو لیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی بنیاد کیا ہے، قرآن زندگی کے بارے میں فرماتا کیا ہے۔ چونکہ قرآن انسان کے لیے ہے، انسان کی زمینی زندگی کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن زمین کے رہنے والوں کے اوپر نازل کیا ہے، زمینی زبان میں نازل کیا ہے، اور ان کے لیے قابل فہم بنایا ہے۔ قرآن ملکوت کے لیے نہیں ہے، ملکوت میں تھا، وہاں سے زمین پہ اتارا، زمینی بنا کر، زمینی لباس پہنا کر اس کو اتارا تاکہ اہل زمین کے لیے رہنمائی بن سکے۔
ہمارے استاد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اتنا اہتمام کر کے ملکوت سے قرآن زمین پہ اتارا ہے، اور علماء نے اس سے ڈبل محنت کر کے ملائکہ سے قرآن کو زمین سے دوبارہ واپس ملکوت میں پہنچا دیا ہے، تاکہ زمین والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور کہہ بھی دیا ہے کہ قرآن تو انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، قرآن تو انسان کے لیے ہے نہیں ہے، سمجھ سے بالا ہے، یعنی ملکوت میں ہے قرآن، اہل زمین کے لیے ہے، اور ہماری زمینی زندگی کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ مسلمات قرآن ہیں۔ اب وقت نہیں ہے میں یہ ساری آیات، پہلے باقی موضوعات میں گفتگو میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں قرآن کریم نے دو طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک اصل بنیاد بیان کی ہے کہ اخروی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، اور دوسرا اس بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور موجود ہیں ان کی قرآن نے نشاندہی کی ہے کہ یہ غلط فہمیاں، یہ محض اندازے ہیں تمہارے، اور ان اندازوں پر آخرت نہیں ہے۔ اس میں ایک تشریح جو قرآن کریم نے یہ کی ہے کہ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ اخروی زندگی کی بنیاد فرقے پر نہیں ہے، یعنی فرقے کے تشخص کے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا کہ آخرت میں، جنت میں جو چیزیں چیک کی جائیں گی، دیکھی جائیں گی، جو پیمانے ہیں، وہ فرقے کے شناختی کارڈ ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ جنت میں فقط یہود اور فقط نصارہ جائیں گے، یعنی فرقے سے تعلق رکھنے والے، ممبرشپ جس کی صاف ہوگی، ثابت ہوگی، مسلم ہوگی کہ اس کا اس فرقے سے تعلق ہے، لن يدخل الجنہ، جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا سوائے یہود اور نصارہ کے۔ ظاہر قرآن نے اس میں یار کی نفی کی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہودیت کی بنیاد پر نہ کسی نے جہنم میں جانا ہے، نہ کسی نے جنت میں جانا ہے، یہودی ہونے کی بنیاد پر، نصرانی عیسائی ہونے کی بنیاد پر، مسیحی ہونے کی بنیاد پر جنت و جہنم میں کسی نے نہیں جانا۔ جنت و جہنم کی معیار قرآن نے الگ بیان کیا ہے، اور اس میں فرقہ نہیں ہے کہ یہ اس فرقے کا ہے تو جنت میں جائے گا، یہودی ہے تو جنت میں جائے گا، نصرانی ہے تو جنت میں جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ لیکن یہ غلط فہمی ان کو تھی۔ ایک یہ تشریح ہے قرآن کی کہ اس بنیاد پر آخرت کی زندگی نہیں بننی۔ دوسرا، یہود نے خصوصاً اخروی زندگی کی اپنی خود ساختہ تفسیر بنائی ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد یہود اور نصارہ یہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ باقی دنیا کے بارے میں بھی، یہود و نصارہ کے علاوہ انسانیت کے بارے میں بھی انہوں نے نظریہ بنایا ہوا تھا کہ ان کا کیا بنے گا، اور اپنے بارے میں بھی انہوں نے ایک تفسیر کی ہوئی تھی، اور وہ قرآن کے 180 درجہ مخالف ہے۔ قرآن بالکل اس کی نفی کرتا ہے اور تردید کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اس کو کہ وہ بات من گھڑت ہے، درست ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس کو، یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 48 ہے اور آیہ 123 بھی ہے۔ دو سورہ بقرہ میں ہی دو جگہ یہ مضمون تکرار ہوا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت ہے آیت 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی نعمت، میری نعمت جو میں نے تم پر نازل کی، تمہیں عطا کی، اور اس نعمت کے طفیل انی فضلتکم علی العالمین، تمہیں تمام عالمین پر، تمام دنیا پر، تمہیں تمام ممالک پر، تمام اقوام پر برتری دی، میں نے عروج دیا، تمہیں غلبہ تمہارا ہوا، وہ نعمتیں یاد کرو۔ اور یہ یاد دہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کرائی جا رہی ہے، اور قرآن کی آیت کی صورت میں انہیں کرائی جا رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا تم برتر تھے، غالب تھے، تمہارا ڈنکا بجتا تھا، تمہارا راج تھا۔ انی فضلتکم علی العالمین، اس کو اگر ہم آزاد اردو میں ترجمہ کریں یعنی راج تمہارا تھا، بات تمہاری چلتی تھی پورے عالمین پر، زمانے پر۔ اب موجودہ صورت تمہاری کیا ہے؟ موجودہ یہ کہ اس غلبے سے محروم، زوال پذیر ہو کر
ذلت و مسکنت و رسوائی اور گمراہی اور فساد کی زندگی گزار رہے ہو، بدترین زندگی گزار رہے ہو۔ لیکن چونکہ پہلے تم ایک اچھا دور دیکھ چکے ہو، اور اس دور کے اسباب میں سے جو بڑے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، نعمتیں، وہ انبیاء ہیں اور کتب ہیں، ادیان ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں برتری حاصل ہوئی، تمہیں غلبہ حاصل ہوا، تمہیں آزادی حاصل ہوئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں آزادی نصیب ہوئی۔ تم غلام تھے، تم حقیر تھے، ذلیل تھے، محکوم تھے فرعونوں کے نزدیک۔ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے تمہیں آزادی حاصل ہوئی۔ اللہ کی نعمتوں میں نبی ہیں، راہبر ہیں، امام ہیں تمہارے، اور آسمانی کتابیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہی تمہیں غلبہ بھی ملا۔ پھر اس کے بعد آگے تفصیل ہے، پھر اس کے بعد مبارزہ ہے، جہاد ہے، قیام ہے، انقلاب ہے۔ اس کے بعد حضرت طالوت ہیں، ان کی جنگ ہے، حضرت داؤد ہیں اور حضرت سلیمان، اور یہ سب تدریجاً قرآن کریم نے تشریح کی غلبہ بنی اسرائیل کو۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تم نے پھر انبیاء بھی قتل کیے، آپس میں بھی فساد کیا، جھگڑے بھی کیے، اور ہر غلطی بھی کی تم نے، پھر دوبارہ زوال پذیر ہوئے۔ اب پھر جن اسباب کے نتیجے میں تم پہلے غلبہ پا چکے تھے، وہ اسباب دوبارہ تمہارے سامنے، تمہارے اختیار میں قرار دیے جا رہے ہیں۔ پہلے سے بہتر کتاب، پہلے سے بہتر راہبر، پہلے سے بہتر نبی، پہلے سے بہتر برتر۔ جب سابقہ انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سے تمہیں اتنا عروج ملا، تو اب جو نبی آیا یہ سردار ہے تمام انبیاء کا، یہ خاتم الانبیاء ہے۔ تو اس کے ذریعے جو تمہیں غلبہ ملے گا وہ پچھلی فضیلت اور فضل سے بہت آگے ہوگا۔ اور صرف بنی اسرائیل کو جو بنی اسرائیل متدین طبقہ تھا، ذرا اس آیت کے ماحول میں بھی آپ چلے جائیں کہ بنی اسرائیل یہود مدینہ میں آباد تھے، اور قرآن کا فرمان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر اپنے مکی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ یثرب آ رہے تھے تو بہت خوشحال تھے رسول اللہ، اور ساتھ سرور اپنے ساتھیوں کو بھی دیتے تھے، اور بار بار رسول اللہ یہ اظہار کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے کہ وہاں پر ایک متدین طبقہ پہلے سے موجود ہے، اور جو ہی انہیں یہ اللہ کا پیغام ملے گا، اور وہ اہل کتاب ہیں۔ یہ اہل کتاب جب سنیں گے آخری کتاب، آخری نبی کا پیغام، تو وہ دل و جان سے اسے قبول کریں گے اور وہ مانیں گے، چونکہ مدینہ میں ان کی ایک بڑی قابل اعتنا جمعیت ہے یہود کی۔ قرآن نے اسے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ طمع رکھتے تھے، خوشحال تھے کہ ہم جا رہے ہیں یثرب، اور وہاں کا متدین طبقہ تیار ہے، جو ہی ان کو پیغام ملے گا تو فوراً مانیں گے۔ اور یہ بات اصول کے مطابق تھی، چونکہ اہل کتاب تھے، اللہ کا دین سے آشنا تھے، نبیوں کی تعلیمات سے آشنا تھے، تو انہیں جب آسمانی پیغام ملے گا تو فوراً پہچان لیں گے، برخلاف مشرکین کے انہیں پتہ ہی نہیں تھا آسمانی کتاب کیا ہوتی ہے اور نبی کیا ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں، ان کے لیے ہر چیز نئی تھی۔ یہود و اہل کتاب کے لیے ہر چیز شناختہ شدہ تھی، قرآن کی اور رسول اللہ کی، اس لیے یہ رسول اللہ کی خوشحالی بنتی تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، آپ جن متدینین میں جا رہے ہیں وہ ضرور اہل کتاب ہیں، متدین ہیں، لیکن ساتھ ہٹ دھرم ہیں، اور ساتھ ضدی ہیں، ساتھ لجوج ہیں، اور بہت ساری خرابیاں ان کے اندر سماجی طور پر پیدا ہو گئی ہیں۔ تو آپ ایک ایسے ہٹ دھرم متدین طبقے میں جا رہے ہیں، اور ہٹ دھرم متدین کبھی بھی حق تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ مشرکین اکثر مسلمان ہو گئے، اور یہود میں سے 3 ہوئے، اور وہ بھی روایات میں ہے کہ تینوں نے آ کے نقصان زیادہ پہنچایا، فائدہ کم پہنچایا، نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا، نہ اسلام کو فائدہ، نہ مسلمین کو۔ متدینین میں سے یہ 3 آدمی آئے کنورٹ ہو کر۔ اب یہود پہلے سے ایک نظریہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور موجودہ زندگی کی ہٹ درمی کی بنیاد ان کا آخرت کے بارے میں نظریہ تھا، بنیاد تو جو خود انہوں نے بتائی ہوئی تھی۔ یعنی رسول اللہ نے جب پیغام دیا تو یہود نہیں مان رہے تھے۔ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ چونکہ پہلے سے جو مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے سے جو ہائبرڈ دین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے،
جس میں کچھ باتیں تورات کی، کچھ باتیں نبیوں کی، اور زیادہ باتیں اپنی آبا و اجداد کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی، اپنے ہبر و رہبان کی. یہ باتیں مخلوط ہائبرڈ سسٹم بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ جو کچھ بھی کہتے اس کا اثر نہیں ہوتا تھا ان پر. ایک بات نہیں مانتے تھے رسول اللہ کی، ایک بھی بات. یہ عجیب بات ہے کہ متدینین مذہبی لوگ، انبیاء کے پیروکار، آخری نبی کی ایک بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اور بنیاد کیا تھی کہ ان کا جو خود ساختہ نظریہ تھا آخرت کے بارے میں، وہ بہت ہی منحرف اور گمراہ کن تھا. اس نے ساری خرابی پیدا کی ہوئی تھی کہ ہم کیوں مانیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ آخرت میں آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو کہتے ہیں اس کا بندوبست ہو چکا ہے، اس کے لیے آپ کیوں پریشان کرتے ہیں ہمیں، ہمارا بہت اچھا انتظام، آپ سے زیادہ بہتر بندوبست ہمارا آخرت کا ہو چکا ہے، ہماری آخرت کنفرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ نہیں، جو آخرت کے بارے میں تمہارا توہم ہے وہ بالکل بنیاد سے غلط ہے، سرے سے درست نہیں ہے. اس لیے فرمایا واتقوا یوماً، تقوی اختیار کرو اس دن کا، اس دور کا، اس زمانے کا، اس وقت کا تقوی اختیار کرو. اب تقوی جب قرآن میں آتا ہے اتقوا، تو ہم دو ترجمے کرتے ہیں، بچو، ڈرو. اور لغت میں دنیا بھر کی لغات، عربی لغت دیکھیں، تقوی عربی لفظ ہے، اس کا کہیں بھی معنی لغت میں خوف اور پرہیز نہیں ہے. یہ دونوں معنی اس کے نہیں ہیں. لغت میں ایک ہی معنی ہے، متفقہ معنی سب اہل لغت، ائمہ لغت نے کیا، اور وہ ہے حفاظت. تقوی حفاظت کو کہتے ہیں، ڈرنے کو نہیں کہتے، پرہیز کو نہیں کہتے. لیکن ہم جو تقوی کے نام پر قرآن کسی بھی فرقے کا، شیعہ قرآن پڑھیں اتقوا، ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا یوماً، اس دن سے ڈرو. خوب یہاں آپ تو شیعہ ہو، باقی کسی چیز میں سنی کی بات نہیں، متفق. یہاں تقوی کے معنی میں سنی شیعہ دونوں ڈرو معنی کرتے ہو، اس لیے کہ یہ باتیں انہوں نے تحقیق سے نہیں لی، تقلیداً لی ہیں. کسی بزرگ نے پہلے ڈرو معنی کر دیا، پھر صاحب نے ڈرو معنی کیا. حفاظت اختیار کرو. اتقوا جو عربی قاعدے کے مطابق اتقوا کا مطلب ہوتا ہے تقوی وقایا اختیار کرو. خذو وقایتاً، یعنی حفاظت اختیار کرو، حفاظتی بندوبست کرو، حفاظتی تدبیر کرو. کس سے؟ اس دن سے جس کا خطرہ تمہیں شدید درپیش ہے، اس کے لیے حفاظتی تدبیر آج اختیار کرو. اس دن سے محفوظ رہنے کے لیے، اس دن کے عواقب، اس دن کے عذاب، اس دن کے مصائب سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے آج اہتمام کرو. اتقوا اختیار کرو تقوی یوماً، اس دن کا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا. 4 چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ یہ آخرت کے بارے میں تمہارا اعتقاد ہے، تمہارا نظریہ ایمان ہے، اور یہ چاروں غلط ہیں. یہ چاروں چیزیں آخرت میں نہیں ہیں. اللہ نے چاروں کی نفی کر دی. ایک، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارکہ بقرہ آیا 48، اور اسی مضمون کی آیت آیا 123 بھی ہے سورہ بقرہ کی، اور اسی مضمون کی متعدد آیات ہیں، لیکن چاروں اکٹھی چیزیں ان 2 آیات کے اندر ہیں. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی نفس کے بدلے دوسرا نفس وہاں پر کوئی کردار نہیں ادا کر سکے گا. کسی نفس کے بدلے میں دوسرا کوئی نفس پیش نہیں ہوگا، نہ اس کی سزا بھگتے گا، نہ اس کے دیگر معاملات، نہ سوال و جواب. کسی نفس کے بدلے میں دوسرا نفس آئے گا ہی نہیں. ہر نفس کو خود اپنا معاملہ خود بھگتنا ہوگا. نفس کے بدلے میں نفس، یعنی انسان کے بدلے میں دوسرا انسان، قومی. اب میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں قرآن نے اس کی نفی کی اور بنی اسرائیل اس چیز کے معتقد تھے. دوسری چیز جس کی قرآن نے انہیں پہلے ہی ٹھنڈا کر دیا دنیا میں ہی، ولا یقبل، یعنی اتقوا یوماً، وہ یوم، اس کی حفاظت کا بندوبست کرو، اور جو تم سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو وہ سارا نظام تمہارا توہم ہے. اللہ نے وہاں یہ نظام نہیں رکھا ہوا. ایک تو یہ کہ کسی نفس کے بدلے میں کوئی نفس پیش نہیں ہوگا.
دوسرا ولا یقبل منہا شفاعت، سفارش قبول نہیں کی جائے گی کسی کی بھی، لا یقبل، وہ دن ہے ہی ایسا کہ جس میں سفارش ممنوع، قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری چیز جس کی نفی قرآن کر رہا ہے، قرآن نفی کر رہا ہے، یہ کلپس میں وہ میرے نام منسوب کر دیتے ہیں جیسے قرآن میں نے نازل کیا، نعوذ باللہ۔ قرآن نفی کر رہا ہے ولا یقبل منہا شفاعت، شفاعت سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری چیز ولا یؤخذ منہا عدل، معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اس دن نجات کے لیے، جان چھڑانے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز جس کی قرآن نفی کر رہا ہے ولا ہم ینصرون، مددگار بھی کوئی نہیں ہوں گے، نصرت بھی نہیں ہے وہاں۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی میں وسائل دیے، نعمتیں دیں اور تمہیں غلبہ دیا، اور پھر تم نے غلبہ کے بعد زوال اختیار کیا اور آج تم ذلت و مسکنت کی زندگی گزار رہے ہو۔ اب دوبارہ ہم نے وہی نعمتیں پھر تمہارے سامنے تکرار کی ہیں، لیکن اب پہلے سے بہتر اور برتر، ان کتابوں سے بڑی کتاب، ان نبیوں سے بڑے نبی، اس توفیقات و نعمتوں سے بڑی نعمتیں اب دوبارہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے باوجود اس کے کہ آشنا تھے اللہ کی تعلیمات سے، انبیاء کی تعلیمات سے، آسمانی کتابوں سے، نہ اس آسمانی کتاب کو مانا، نہ اس نبی کو مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ قرآن فرماتا ہے کہ اس وجہ سے کہ آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں شدید غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ خود ساختہ ایک آخرت کی زندگی کا ایک تصویر خود سے بنا رکھی انہوں نے، اللہ کے خلاف، اللہ کے اور قرآن کے مطابق نہیں، بالکل اس کے الٹ خود سے ایک نظریہ بنا کے اس پہ جمے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ بنیادی وجہ تھی کہ آخرت کے بارے میں صحیح تصور نہیں تھا ان کا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ، اور قرآن نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہود و نصارہ جہنم میں، نار میں نہیں جائیں گے، یہود و نصارہ میں سے جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ اگر جہنم میں جائے گا الا ایاما معدودات، اگر جائیں گے بھی تو گنتی کے چند دن جائیں گے۔ یہ ان کا نظریہ تھا باقاعدہ، ان کی اپنی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ جہنم نہیں جائیں گے، کتنے ہی بڑے مجرم کیوں نہ ہوں۔ یہ قرآن کے اندر ان کی غلط فہمی ذکر کی گئی ہے۔ کتنے ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو، یہودی ہے اگر تو جہنم نہیں جائے گا، نصرانی ہے تو جہنم نہیں جائے گا۔ دونوں کے بارے میں نہیں، یہودی کا یہ کہنا ہے کہ نصرانی تو حتماً جہنم میں جائے گا، نصرانی کا یہ کہنا ہے کہ یہودی حتماً جہنم میں جائے گا، اپنے بارے میں ان کا۔ اور قرآن دونوں کی بات ملا کے اکٹھی کر کے ذکر کر رہا ہے کہ جہنم میں یہ ان دونوں نے، یہود و نصارہ نے نہیں جانا، سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ خوب گنتی کے چند دن کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ خوب باقی قوموں کو اعتراض ہوگا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جرائم پہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہود بڑے بڑے جرم کر کے جہنم میں نہیں جا رہے، تو اس لیے فارمیلٹی پوری کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے یہاں چودھری صاحب جب پکڑے جاتے ہیں تو تھانے چلنا ہے آپ نے، یا پارٹی بڑی پارٹی ہے، اس کا کوئی مجرم ہے تو پکڑا جاتا ہے تو اس کو فارمیلٹی کے لیے رات تھانے میں گزارنی ہوتی ہے، جیل میں جانا ہوتا ہے۔ لیکن جیل میں کمرے کی دیواریں توڑو، اس کے اندر مینیو سارا، ہفتے میں 3 دن دیسی مرغی ہو، دیسی گھی میں پکی ہوئی، اور کیوں؟ یہ فارمیلٹی ہے۔ چند دن آپ ہمارا مجرم رکھیں تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں، جی بڑا پکڑا جاتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، ضعیف کمزور پکڑا جاتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ فارمیلٹی کے لیے چند دن ہمارے مجرم چلے جائیں گے، وہاں ان کو ریلیف، خصوصی جہنم میں جنت کا ماحول دیا جائے گا، جیسے جیل میں گھر کا ماحول ہوتا ہے، اسی طرح جہنم میں جنت بنا کے ان کو دی جائے گی تاکہ فارمیلٹی ہو۔ چند دن، ایام الا ایاما معدودات، قرآن کی آیات ہیں، پڑھ کے دیکھ لیں جو اشارہ میں کر رہا ہوں۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ ہم تو جہنم جائیں گے، نہیں جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے، اور ہمیں گرم ہوا بھی نہیں لگے گی، وہاں جہنم میں خصوصی انتظام ہوگا، پھر ہمیں نکال کے دوبارہ جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ یہودی و نصرانی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے حقدار ہیں، جہنم نہیں جائیں گے۔
خوب ظاہر ہے اب ہم اس رسول کی بات کیوں سنیں جب ہم نے جہنم جانا ہی نہیں ہے؟ نبی خاتم کی بات سنیں یا نہ سنیں، ہم کیوں یہ نبی اب مسلمانوں کا کیا حال کر رہے ہیں، مومنوں کا؟ روزانہ جنگوں میں ان کو لے کے کوئی دن آرام سے مسلمانوں کا ہم نے نہیں دیکھا۔ مکہ سے اٹھایا اور بھوکے ننگے اٹھا کے مدینہ لے آئے، مدینہ میں آ کر پھر دونوں کو ملا کر اب دوبارہ جنگوں میں کے اندر اتنی مہنگی جنت کہ جہاد کرو، شہادت ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، مرو، اپنا سامان اٹھا کے دوسروں کو دے دو، تقسیم کرو، انصار اٹھا کے نصرت کرو، مہاجرین کے ساتھ شیئر کرو۔ ہماری یہود کی جنت کتنی سستی ہے، جرم بھی کرو جنت بھی جاؤ، زندگی بھی عیش سے گزارو، آخرت بھی عیش میں گزارو، دونوں جہان کا عیش، نہ اس دنیا کو اس پہ قربان کرو نہ اس کو اس پہ قربان کرو۔ یہ تو آپ بتاتے ہو یہ تو بڑی مہنگی جنت ہے، یہ اس کے لیے تو مرنا پڑتا ہے، ادھر بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا ہماری تو کنفرم ہے، جنت کنفرم ہے ہماری۔ تو جس کی جنت کنفرم ہو گئی ہے، جو مبشرہ ہو گیا ہے، جس کو بشارت دے دی گئی ہے کہ آپ ہر صورت میں، ہمیں تو عشرہ مبشرہ ہے نا، 10 آدمیوں کو بشارت ہے، یہود کے پورے فرقے کو بشارت ہے، نصارہ کے پورے فرقے کو بشارت ہے کہ آپ کی کنفرم، مبشرہ کا مطلب یعنی جن کی جنت کنفرم ہو گئی۔ اب جب کنفرم ہوگی تو پھر کیا تھکنا، پھر کیا کریں ہم؟ ذرا قرآن نے تو فرمایا کہ کسی کی جنت کنفرم نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے کنفرم، اور خصوصاً فرقے کی بنیاد پر تو بالکل نہیں ہے۔ جنت و جہنم کا معیار قرآن نے الگ بیان کر دیا ہے۔ یہ ایک ان کا نظریہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو مجرمین ہیں یہ نہیں پیش ہوں گے، ہمارے بدلے میں دوسرے پیش ہوں گے، ہمارے بزرگ جو اللہ کے بہت مقربین میں سے ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ پاک پاکیزہ ہیں ہمارے بزرگ، جیسے انبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء۔ اور خصوصاً بنی اسرائیل کی یہود کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جب جنت محشر ہوگا تو محشر میں حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، چونکہ یہود و نصارہ کا یہ نظریہ ہے، قرآن نے بھی یہ جھگڑا ان کا ذکر کیا کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی۔ قرآن نے فرمایا نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو دین حنیف پر تھے، وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ مخلص انسان تھے، مشرک نہیں تھے۔ نفی کی ہے کہ نہ فرقوں سے یہ حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن فرقوں کی جنگ تھی کہ یہ ہمارے ہیں۔ یہود کا یہ نظریہ تھا کہ چونکہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور ہم نسل ابراہیم ہیں، ہم دین ابراہیم اور ہمارا سلسلہ ہی سارا ابراہیمی ہے، اور جب محشر ہوگا تو حضرت ابراہیم جہنم کے باہر دروازے پر کرسی لگا کے بیٹھ جائیں گے، اور وہاں پر جو بھی جہنم جا رہا ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم چیک کر رہے ہیں کہ یہ یہودی میری اولاد میں سے تو کوئی نہیں جا رہا، تو ظاہر ہے وہ تھوڑے ہیں، باقی ان کی اولاد کے علاوہ باقی سارے زیادہ ہیں، تو باقی بے شک جائیں، انہیں حضرت ابراہیم نے کوئی سلام بھی نہیں لینا ان کا۔ لیکن جب یہودی ان کی اولاد میں سے کوئی جائے گا تو حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو روک لینا ہے۔ یہ یہود کا نظریہ ہے، اعتقاد ہے یہ کہ حضرت ابراہیم نے روک لینا ہے فرشتوں کو کہ کون ہے، تو تعارف کروائیں گے کہ جناب یہ یہودی ہے، تو انہوں نے کہنا ہے اس کو ادھر کر دو یہ، اور اس کو الگ کر کے اسے کہیں گے یہ جہنم نہیں جا، اور کہیں گے مجرم ہے، کہا بے شک مجرم ہو، یہ جہنم نہیں جا سکتا۔ یہ یہود کی کتابوں میں تنہا چیز جو حضرت ابراہیم وہاں پر فرشتوں کو جس سے کہیں گے کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ کوالیفائی نہیں کرتا جہنم کے لیے، وہ یہ کہ وہاں پر ختنہ چیک کریں گے کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر ختنہ ہوا ہے تو وہ جہنم نہیں جائے گا، اگر ختنہ نہیں ہوا تو ملائکہ کہیں گے کہ حضور ان کا تو ختنہ نہیں ہوا، تو حضرت ابراہیم اسی وقت معجزاتی طور پر وہاں پر اس کو مختون کر دیں گے، اس کو وہاں پر، اور انہیں کہیں گے لو اب جو جنت کی شرط پوری ہو گئی ہے، جہنم کے قابل نہیں ہے یہ، لہٰذا اسے وہاں۔ یہ یہود کا اعتقاد ہے، نظریہ ہے، یعنی اس دروازے پر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوں گے اور کسی یہودی کو جہنم جانے نہیں دیں گے۔ کس بنیاد پر؟ کہ یہ میری اولاد ہے اور میرے دین و میرے مذہب پر ہیں، یہ میرے امت ہے، میری قوم ہے، یہ صرف اس بنیاد پر کہ یہ میری قوم۔ باقی انسانیت ان کا حضرت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، حضرت ابراہیم
کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر ان میں سے کوئی حضرت ابراہیم کی منت سماجت کرے کہ حضور ان کو بچا رہے ہیں مجھے بھی بچا لیں, تو حضرت ابراہیم کہیں گے جو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ یہود کا نظریہ ہے. یہ ایک بات تھی. دوسری بات ان کی یہ ہے, اعتقاد ہے ان کا, جس کو قرآن یہاں رد کر رہا ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ مجرمین, یہود کے جو مجرمین ہوں گے نصارہ کے, ان مجرمین کو جہنم کے لیے چونکہ ساری زندگی جرم میں گزری ہے پھر بھی جہنم میں نہیں لے جایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی فائل کھلے گی, آواز آئے گی کہ حاضر ہو بنی اسرائیل فلاں یہودی, وہ حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں, تو ادھر سے وہ نہیں جائیں گے, بنی اسرائیل کے کوئی نبی وہاں پہنچ جائیں گے, حاضر ہو جائیں گے, یا ان نبی کے کوئی وصی جو جید ہیں, جو گناہگار نہیں ہیں, جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں, جو بہت ہی پاک پاکیزہ لوگ ہیں بنی اسرائیل کے, وہ حاضر ہو جائیں گے ان مجرمین کی جگہ پر. اور وہ حاضر ہو کر ان کی جگہ حاضری بھی لگائیں گے, ان کی جگہ حاضر ہو کر کہیں گے جی کہ ہم حاضر ہو گئے ان کی جگہ, کیا مسئلہ ہے جی, فلاں یہودی مجرم ہے وہ جہنم کا حقدار ہے, تو وہ کہیں گے کہ آپ ہماری وجہ سے اس کو معاف کر دیں, کیونکہ ہم تو مجرم نہیں ہیں, ہم تو پاک پاکیزہ ہیں, لہٰذا آپ ہماری وجہ سے ان کو معاف کر دیں. لہٰذا وہ حاضر ہو کر, نفس انسان مجرم کوئی اور ہوگا, پیش کوئی اور ہوگا. قرآن فرماتا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کسی نفس کی جگہ کوئی دوسرا نفس پیش نہیں ہوگا. جس نفس کا حساب ہوگا خود اس کو پیش ہونا ہوگا, اس کی جگہ کوئی دوسرا جا کر پیش نہیں ہوگا کہ اس کی جگہ میں آیا ہوں اور میری وجہ سے اس کو معاف کر دیں. تیسری چیز ان کی یہ تھی, ایک اور نظریہ ان کا یہ تھا کہ یہود کے اعمال سرے سے دیکھے ہی نہیں جائیں گے, بلکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ ملائکہ کو, کرامن کاتمین کو حکم ہے کہ سب کے اعمال زندگی میں نوٹ کرو سوائے یہود کے. ان کی کاپیاں فرشتوں سے لے لی گئی ہیں اور انہیں کہا گیا کہ آپ صرف ان کے ساتھ رہو, یہود کے ساتھ, لکھنا کچھ نہیں ہے ان کا. کیوں نہیں لکھنا؟ اس لیے کہ ان کے جرائم یہ کرتے رہیں, نوٹ نہیں ہوں گے, بلکہ آخرت میں جو انبیاء ہیں اور اوصیاء ہیں اور ان کے جو برگزیدہ لوگ ہیں یہود کے, جو نیک اور صالح ہیں, ان کے اعمال ان سب پر تقسیم کر دیے جائیں گے. جنہوں نے زندگی میں کوئی ٹھیک عمل نہیں کیا, ان کے اعمال ان پر تقسیم کر دیے جائیں گے. اور ان کے تو بہت نیک اعمال ہیں, وہ سارے نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں گے کہ سارے یہود پر تقسیم بھی ہو جائیں گے اور سارے یہود کے اعمال کا صفحہ برابر کر کے لہٰذا یہود کو پھر جنت میں ڈال دیا جائے گا. قرآن کا فرمانا ہے کہ ایک یہ کہ کوئی نفس کسی نفس کی جگہ پیش نہیں ہونا, ہر نفس نے اپنا معاملہ خود بھگتنا ہے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, یہ موضوع اب یہاں میں اس کو زیادہ نہیں کھولتا چونکہ یہ ہماری تفسیری بحث کا حصہ ہے. انشاءاللہ وقفہ آ جاتا ہے بسا اوقات تفسیر کے درس میں, نیٹ پہ موجود ہے تبیین الکتاب. اس جو دلچسپی رکھتے ہیں ان موضوعات سے اور قرآن فہمی سے, وہ حتماً اس بات کو پیگیری کریں, دیکھیں اس میں کیا بیان ہوتا ہے. شفاعت کا موضوع آیا ہوا ہے, یعنی اس وقت ہم اسی بات سے شفاعت میں, وہ انشاءاللہ وہاں تشریح کروں گا. لیکن ان کا زیادہ انحصار اسی پر تھا کہ یہود کا کہ ہم مجرم ہو کر بھی جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری شفاعت ہونی ہے. اس شفاعت کے تصور نے انہیں دنیا میں آزادی دے دی کہ آپ جو مرضی ہے کرو چونکہ آپ کی شفاعت ہونی ہے. یہ شفاعت کو کھولوں گا اب یہاں, میں اس کو زیادہ وضاحت نہیں کرتا چونکہ انشاءاللہ اس کی زیادہ پہلے ہوئی ہے وضاحت اس کی باقی مجالس کے اندر یا گفتگو کے اندر. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, معاوضہ, عدل معاوضے کو کہتے ہیں, بدل, کسی چیز کے بدلے میں جو پیسہ ہے. جیسے عموماً ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو پکڑے جائیں تو پولیس کو پیسہ, گاڑی کا چلان ہو تو بھی پیسہ, کچھ بھی ہو پولیس ہماری عدل وصول کرتی ہے. عدل یعنی بدلہ, وہ معاوضہ جو کسی چیز کے بدلے میں دیا جاتا ہے حساب برابر کرنے کے لیے. اور پاکستان میں چلتا ہے یہ نظام. بنی اسرائیل نے یہ, پاکستان کا جتنا سسٹم ہے یہ بنی اسرائیل کا بنایا ہوا ہے قرآن کی شہادت کے مطابق. یہاں جتنا ہمارا رائج نظام ہے, بیوروکریسی ہے, گورننس ہے,
جو ہمارا آپس کے جو معاملات ہیں، لین دین ہے، یہ سارا قرآن بتاتے ہیں کہ یہ یہود نے بنایا ہوا تھا، یہ یہود اس پر عمل پیرا تھے، کہ ہر جرم کے بدلے میں پیسہ دے دو، آپ معاوضہ دے دو. جیسے کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی دوسرا اس کے بدلے میں پیسے لے لو، جی آپ بندہ مار دیا، چلو پیسے لے لو، فلاں غلط کام کر دیا، پیسے لے لو، معاملہ صلح صفائی کر دو، پیسے دے کے جان چھڑا لیں گے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ایک بڑا جو یہود کا نظریہ تھا وہ یہ کہ ہماری تو اتنی مضبوط جماعت ہے، ناصرین ہیں ہمارے، مشکل میں مدد کو پہنچنے والے. ناصر مشکل میں مدد کو پہنچنے والے کو کہتے ہیں. خاذل مشکل کے وقت تنہا چھوڑ دینے والے کو کہتے ہیں. جو مشکلات میں جس کو ہونا چاہیے، مشکل میں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ اگر نہ حاضر ہو تو اس کو خاذل کہتے ہیں عربی میں، اور جو مشکل کے وقت مدد کے لیے آئے اس کو ناصر کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سارا سلسلہ ہی ناصرین کا ہے، انبیاء ہیں اور اسی طرح اکابرین ہیں ہمارے، یہ اپنی قوم کو کہیں تنہا نہیں چھوڑتے. یہود آج بھی ایسے ہیں کہ وہ کسی یہودی کو تنہا نہیں چھوڑتے. ابھی آپ توجہ کریں، یہود کتنا ظلم کر رہے ہیں غزہ میں، اور ان کے ناصرین ان کو مدد کو پہنچے ہوئے ہیں، اور جو مر رہے ہیں ان کے ناصرین زیادہ ہیں لیکن وہ خاذلین ہیں. مسلمان خاذلین ہیں، غزہ کے فلسطینیوں کے خاذل ہیں، تنہا چھوڑ دیا ہے، اور یہود کے حامی ان کے ناصرین ہیں. یہ آخرت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جیسے دنیا میں ہمارے ناصرین ہیں، یہ دنیاوی نظام تھا ان کا، تو انہوں نے آخرت کے بارے میں بھی یہی مضمون بنایا ہوا تھا کہ آخرت میں بھی ہم ان چیزوں کے بدلے میں نجات پا جائیں گے. قرآن کریم نے ان چاروں کی نفی کی ہے کہ یہ کسی کے حق میں، یوں نہیں کہ یہود کے بارے میں یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی، یہود کے علاوہ باقیوں کے بارے میں ہوں گی. اب ہم یہ چار چیزیں مسلمانوں میں اگر دیکھیں تو یہود سے زیادہ مسلمان مطمئن ہیں ان چار وسائل کے اوپر، کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. مثلا آپ مسلمان فرقوں میں جائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں مولا علی ان مجرموں کو بچائیں گے، کتنے مجرم ایسے ہیں، مولا علی نے جن مجرموں کو بچانے ان کی تعداد تھوڑی ہے، غوث پاک نے جن مجرموں کو بچانے ان سے تو دنیا بھری ہوئی ہے ساری، جو غوث پاک کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ قبر میں آئیں گے اور وہ ہمیں نجات دلائیں گے. قرآن فرماتا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی نفس کے بدلے کوئی دوسرا نفس مجزی، مغنی، مکفی نہیں ہوگا. کسی نفس کو دوسرے نفس کی جگہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، چونکہ وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے. میں ابھی اشارہ کروں گا کہ کس بنیاد پر، قرآن کی اصل بنیاد کیا ہے آخرت کے لیے، جس میں ان چیزوں کی گنجائش ہی نہیں رہتی. یہ تو دنیا میں آپ ایسا کرتے ہو، آخرت میں نہیں ہوگا ایسا. اور پھر وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش، مجرم فوراً سفارشی فون کروا دیتا ہے، کسی بڑی شخصیت، سیاسی شخصیت، کسی بڑے سردار، نواب، چودھری، علاقے کے کسی بڑے آدمی کا فون کرا دیتا ہے، معاملہ سیٹ کر دیتے ہیں. یہ ان کا نظریہ تھا، یہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح آپ بدلہ، ہم معاوضہ دے کے معافی کرنے. مثلا کتنے ایسے مجرمین ہیں آپ دنیا میں دیکھیں، صدقہ خیرات دنیا میں بھی کرتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں. یہ آپ یہی سیاستدان پاکستان کے جن کو آپ سب جانتے ہیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں آپ ان کے، چونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کا ننگا ہونا، گندا ہونا، فاسد ہونا، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. باقی جو آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے نبیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، ویسے آنکھیں کھولیں تو ننگے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک آنکھیں بند کریں تو وہ انبیاء والے صفات ہیں ان کے اندر، آپ کے نجات دہندہ ہیں. تو آنکھیں کیوں بند کرتے ہو؟ کھولو آنکھیں. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرو گے تو بلی غائب تو نہیں ہو جاتی. آنکھیں کھولو ورنہ یہ بلی کھا جائے گی تمہیں. آنکھیں کھول کے دیکھو ان کو. خوب یہ جو آپ جن کے اوپر تکیہ کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، ان کے ذریعے سے آپ اپنے معاملات نپٹاتے ہو، یہ سارے دنیاوی معاملات، سارے اخروی معاملات سارے. کیا یہ جن کے ساتھ دنیا میں ہو، شفاعت کا تھوڑا سا ہلکا سا میں اشارہ دے دوں. ہمارے ایک عزیز ہیں، میں نے پہلے بھی ان کا ایک دو مجلسوں میں ذکر کیا ہے، وہ بزرگ زیدی صاحب مرحوم ہو گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. وہ یہ فرماتے تھے کہ ساری دنیا میں رواج یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے میں ان
خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ میں نے اپنے بچوں سے ہدایت پائی ہے، مجھے میرے بیٹے نے ہدایت کی ہے۔ تو وہ ماجرا سناتے تھے کہ بیٹے کی ہدایت یوں ہوئی ہے کہ وہ حکومت میں، فوج میں تھے اور اعلیٰ عہدوں پر تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، کور کمانڈر تھے، اور حکومت کے جب مارشل لا تھا، مارشل لا کے دور میں وہ مرکزی اس سیٹ اپ میں تھے، تو ظاہر ایک اس سسٹم کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی رسائی جگہ جگہ تھی، ہر ایک کے ساتھ تھی۔ تو وہ تصویریں ان کی ملک کے اندر سیاستدان، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف جتنے گزرے، باہر سے آنے والے مہمان، ترکی کے سربراہان، ایران کے سربراہان، اسلامی ممالک کے سربراہان، عرب ممالک کے سربراہان، یورپی سربراہان، سب کے ساتھ تصویریں تھیں، فردن فردن اس حکومتی عہدے کی وجہ سے۔ اور وہ انہوں نے ریکارڈ یادگار بنا کے اپنے گھر کا ایک بڑا کمرہ گیلری تصویروں کی بنا کے لگائی ہوئی تھی، اور جو بھی جاتا وہ اس کو بتاتے، تصویر بے تصویر وضاحت کرتے۔ خود مجھے بھی اسی طرح، میں جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر گیا، تو انہوں نے ایک ایک تصویر کے ساتھ کھڑا کر کے مجھے بتایا کہ یہ فلاں دور کی، فلاں دور کی، فلاں دور کی ہے۔ ان کے فرزند گرامی اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں جب بیداری ہوئی، شعور آیا، تو اپنے والد کو دیکھا اسی طرح کسی کو لے کر اس میں تشریح کر رہے ہیں تصویروں کی کہ یہ میری ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، بیٹے نے باپ کو یہ جملہ کہا کہ زندگی تو ساری ان کے ساتھ گزار دی ہے، اور فخر بھی کرتے ہو کہ میری ان لوگوں سے واقفیت اور آشنائی ہے، کیا پسند کرو گے کہ آخرت بھی انہی کے ساتھ مشمار ہو آپ کی؟ کیا پسند کرو گے کہ آخرت بھی انہی کے ساتھ ہو، جہاں یہ جائیں گے وہاں آپ جائیں؟ ان کے اپنے بقول کے بیٹے کا یہ جملہ سن کے جیسے میرے اوپر زلزلہ طاری ہو، میں لرز گیا، سنبھلنا مشکل ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے۔ یہی بات تھی، شفاعت کا مطلب ساتھ، رابطہ۔ زندگی میں جس کو ساتھی بنا کے رکھا ہے وہی آپ کا اخروی ساتھی بھی ہوگا، شفاعت کا جو درست تصور ہے۔ لیکن یہ کہ زندگی آپ کسی اور کے ساتھ بسر کرو، آخرت میں سفارش کسی اور کی چل جائے، زندگی مجرمین کے ساتھ گزارو، طاغوتوں کے ساتھ گزارو، فاسد لوگوں کے ساتھ گزارو، اور آخرت میں پاکیزہ لوگ تمہاری مدد کو آ جائیں، یہ سفارش نہیں چلے گی، یہ شفاعت نہیں ہونی، ممنوع۔ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ گزشتہ محرم کا جو عشرہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے اسی جملے کے بارے میں تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال پوچھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا کیا معنی ہے سفر کربلا میں؟ اور امام نے اس کی تشریح، مختصر تشریح کی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دو امام ہیں دنیا میں، امام ہدن و امام الضلالہ، ایک امام ہدایت کا ہے اور ایک امام گمراہی کا ہے۔ تو جس نے جس امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس کو آخرت میں اسی امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ تمہارا دنیا کا امام ہے، اگر ہدایت کے امام کے ساتھ رہے ہو آخرت میں اسی امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا، اگر دنیا میں گمراہی کے امام کے ساتھ زندگی گزاری ہے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی ان گمراہوں کے ساتھ گزارو اور آخرت میں آئمہ تمہاری سفارش کریں، آخرت میں حضرت ابراہیم تمہاری سفارش کریں، آخرت میں انبیاء تمہاری سفارش کریں۔ نہ، جن مجرموں کے ساتھ زندگی گزری ہے تمہارے وہی ساتھی ہیں، تمہاری جفت جوڑے وہی ہیں، شفیع تمہارے وہی ہیں۔ یہ جو تمہارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ زندگی آزاد ہے، فری ہے، جس کے ساتھ مرضی ہے زندگی تعلقات رکھو، آخرت میں ہمارے مددگار موجود ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لا یقبل منها شفاعت۔ خوب اسی طرح معاوضہ ہر چیز کا، ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں، ہر چیز کے جی پیسے لے لو، آپ معاملہ رفع دفع کر دو۔ خوب آخرت میں اللہ کو بھی یہ کہیں گے معاملہ رفع دفع کر دو، پیسے لے لو آپ۔ لا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، ناصرین، مشکل میں مدد کو پہنچنے والے، مشکل میں مدد کو پہنچنے والے جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں ریزرو، ہر ایک نے ایسے تعلقات، ایسے فون نمبر ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، جب ناکے پہ انسان پھنستا ہے ان کو فون کرتا ہے، بلاتا ہے۔ ان کو موبائل میں اسی نام سے نوٹ کریں کہ ناکے پہ کام آنے والے نمبر، ناکے پہ، چونکہ ناکے کے علاوہ ناکے پہ پولیس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، رینجرز ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، ناکے پہ پھنس جاؤ پھر یہ یاد آتے ہیں جی
کچھ لوگ تو ایسے، مجھے ایک فلم دکھائی کلپ کسی نے کہ وہ ٹریفک سارجنٹ نے ایک بندے کو، موٹر سائیکل والے کو پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں جواد نقوی کا رشتہ دار ہوں۔ وہ ٹریفک سارجنٹ کو دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، وہ نام لے کے میرا باقاعدہ اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، میں تو ان کا رشتہ دار ہوں۔ ناکے پہ اس کو یاد آیا سید جواد نقوی۔ اب پتہ نہیں اس نے سارجنٹ نے اس کو چھوڑا یا نہیں، آگے نہیں مجھے پتا کیا ہوا، وہ کلپ اتنا ہی تھا، یہ بعض دوستوں نے دکھایا مجھے۔ خوب، اب ناکے کے لیے الگ لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پھنسوں وہاں کسی مشہور شخصیت کا یا کسی سینئر کا نام دے دو، وہاں اس سے لوگ ڈر جائیں۔ چونکہ عموماً میں خود ایک پرانے دور کا واقعہ ہے، جب 90 کی دہائی کا، جب پاکستان میں قتل و غارت بہت، فرقہ وارانہ قتل و غارت بہت شدید تھی، تو میں ایک شہر سے اسلام آباد آ رہا تھا، مجھے ایک مومن دوست اپنے ساتھ لے کے آ رہے تھے، تو ان کی داڑھی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، میری بھی چھوٹی تھی اس وقت، تو انہوں نے مجھے اپنی داڑھی میں الٹا ہاتھ مارا، داڑھی کو اوپر الٹا وہ کیا سیٹ، مجھے کہتے ہیں آپ بھی داڑھی الٹی کر لو اپنی ہاتھ مار کے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آگے پولیس ہے، انہوں نے پکڑنا ہے، تو جب وہ پکڑیں گے تو ہم کسی دہشت گرد تنظیم کا نام لیں گے کہ ہمارا تعلق تو اس سے ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیوں کریں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پکڑتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یہ، اور میں اسی طرح گزرتا ہوں ناکے سے۔ تو انہوں نے کارڈ دکھایا، اس کا کارڈ بھی بنا ہوا تھا، اس کی رکنیت کا کارڈ بھی تھا ان کے پاس، تو میں نے انہیں کہا مجھے یہیں اتار دو آپ نا، اگر دہشت گرد بن کر ناکے سے گزرنا ہے تو مجھے یہیں پہ اتار دو، اپنی داڑھی بھی نیچے کرو، میں نے بھی نہیں اوپر کرنی، اور انہیں ناکے پہ اگر انہوں نے پوچھا تو ہم نے اپنا تعارف کروانا ہے، پورا اپنا شناختی کارڈ دکھانا ہے کہ ہم کون ہیں، اور گزرنے دیا تو گزریں گے، نہیں گزرنے دیا تو واپس چلے جائیں گے۔ یہ کام نہیں کرنا، یہ جرم مت کرو آپ۔ وہ ناکے کے لیے لوگوں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ پولیس کس سے ڈرتی ہے اس کا نام استعمال کریں گے ہم۔ یہ دنیاوی یہود کا تصور تھا آخرت کے بارے میں، اور اس طرح سے انہوں نے آخرت کا مرحلہ طے کرنا تھا ان 4 چیزوں سے۔ اب آپ قرآن نے البتہ ان کو مزید پھیلایا ہے دیگر آیات کے اندر۔ آیا 123 بھی میں پڑھ دوں، آپ کے موبائل میں قرآن ہونا چاہیے، اور وہاں ساتھ ساتھ ترجمے والا قرآن رکھیں، اور وقت جب فرصت ملتی ہے تو ان آیات پہ غور و فکر کیا کریں۔ آپ ٹک ٹاک دیکھنے کے بجائے قرآن کی آیات دیکھا کریں جب اکیلے ہوتے ہیں، بوریت ہو رہی ہوتی ہے۔ آیا 123 میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اس سے پہلے والی آیت میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ 4 چیزیں آیا 123 میں بھی قرآن نے فرمایا کہ نہیں ہوں گی۔ یہ یہود کی غلط فہمیاں تھیں جو دوسرے مذاہب میں بھی سرایت کر گئی ہیں۔ قرآن پڑھنے والوں اب کہ قرآن میں صراحت ہے ان چیزوں کی، اس کے باوجود مسلمات ہیں، دوسرے مسالک و مذاہب کے اندر بھی یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ خوب، اب قرآن آخرت اور دنیا کو کس طرح آپس میں جوڑتا ہے؟ قرآن کا یہ فرمانا ہے، قرآن کی بنیاد یہ ہے کہ یہ زندگی آپ کو دی ہے تمام سہولیات کے ساتھ، تمام توانائیوں کے ساتھ، توفیقات کے ساتھ، اس میں آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، کوئی رکاوٹ آپ کی راہ میں نہیں ڈالی گئی، کوئی آپ کے لیے مزاحمت اس زندگی میں کھڑی نہیں کی گئی۔ ارادہ دیا آپ کو، شعور دیا آپ کو، آگاہی دی آپ کو، عقل دی آپ کو، اور سوجھ بوجھ کی قابلیت، صلاحیت دی آپ کو، اعضاء و جوارے دیے آپ کو، صلاحیت دی آپ کو، اختیار دیا آپ کو، خواہشات دیں آپ کو، مرضی دی آپ کو۔ یہ ساری چیزیں، جس طرح ابھی نئی گاڑیاں جو بن کر آتی ہیں تو پہلی گاڑیوں کی نسبت زیادہ ان کے اندر سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا اصطلاح استعمال کرتے ہیں گاڑیوں والے کہ یہ نئی گاڑی جو آئی ہے یہ کیا ہے سہولتوں میں؟ طالب علموں کو تو نہیں پتہ ہوگا، گاڑیوں والے بتائیں۔
لگتا ہے کسی کی بھی نہیں ہے گاڑی. جو گاڑیاں لگژری گاڑیاں، سہولتیں جن میں زیادہ ہوں پہلے کی نسبت، لگژری گاڑیاں. یعنی پہلی گاڑیاں ایسی تھیں جو مینول تھیں، ان میں تھوڑی سہولتیں تھیں. اب جو گاڑی ہے اس میں ہر طرح کی سہولت ہے آپ کے پاس. قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے یہ لگژری زندگی تمہارے لیے رکھی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز تمہارے اندر فٹ کر دی ہے تاکہ زندگی آزادی سے گزارو. اور آزادی کے ساتھ جب زندگی گزارو گے، اسی آزادی کی زندگی میں تم اپنی آخرت در اصل بنا رہے ہو، اسی زندگی میں بنا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت بنا رہے ہو. آخرت کا مطلب الگ سے ایک دنیا نہیں ہے. قرآن کی عربی لفظ کے مطابق اس دنیا کا نام ہے اولا، اس کا نام ہے اخرا، آخرہ، یعنی پہلا اور بعد. آخرت کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ بعد. یہ اولا ہے، حیات اولا ہے، وہ حیات اخرا ہے، حیات آخرہ ہے. یعنی یہ پہلی زندگی، وہ بعد کی زندگی. پہلا زندگی کا دور جب شادی شدہ نہیں تھے، بعد کا دور جب آپ شادی شدہ ہو گئے. پہلا دور جب آپ فارغ تھے، ملازمت نہیں تھی. دوسرا دور جب ملازمت مل گئی آپ کو. پہلا دور تعلیم کا زمانہ، دوسرا دور فارغ و تعلیم ہو کر، فارغ و تحصیل ہو کر ملازمت کا زمانہ. اسی طرح جو تعلیم کا زمانہ آپ نے گزارا، وہ ملازمت اسی کا نتیجہ ہے. یوں نہیں ہے کہ ملازمت الگ اسباب سے آپ کو ملی ہے، اسی تعلیم کا نتیجہ، اسی تجربے کا نتیجہ ہے. دنیا میں جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ آخرت سازی ہے. بعد کی زندگی یہاں بن رہی ہے، صرف اس کا اظہار موت کے بعد ہوگا. یعنی یہ سارا سسٹم کلوز کر دیا جائے گا، سوئچ آف، ارادہ ختم، خواہش ختم، مرضی ختم، اختیار ختم، شعور ہوگا، لیکن جو عمل کرنے کا فنکشن ہے یہ سارا بند کر دیا جائے گا، مشین آف. اب کیا ہے؟ پروڈکٹ سامنے لو، جو بنایا ہے آپ نے، وہ سارا بنایا ہوا آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، یہ آپ ہو. اب یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر انسان نے اس زندگی میں اپنی آخرت اس زندگی میں بنانی ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہو آخرت سازی کر رہے ہو. اور قرآن کا فرمان ہے کہ آخرت سازی اپنے اعمال، اپنے رجحانات، اپنے ظاہر، اپنے باطن، ہر کام جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کی آخرت کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک ردہ لگ رہا ہے. اپنی شخصیت بنا رہے ہو، اپنی ذات، اپنی حقیقت تعمیر کر رہے ہو آپ. اور آخرت میں قرآن نے اس کا نام ہی، قیامت کا نام ہی اوپننگ ڈے رکھا ہے. یوم آخرت، یوم قیامہ، یوم باس، یوم فلاں. ان میں سے ایک ہے یوم تبلی السرائر. یوم تبلی السرائر یعنی اوپننگ ڈے. جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کو تختی کے آگے پردہ ہوتا ہے، وہ ڈوریاں کھینچی جاتی ہیں پیچھے سے، اصل منظر، اصل عمارت، اصل چیز سامنے آ جاتی ہے. یہ سرائر جو پڑے ہوئے ہیں اوپر ہمارے اوپر، یہ سرائر، یہ سریرے، یہ پردے کھسکا دیے جائیں گے، سب حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. جیسا قرآن فرماتا ہے کہ جب پردے ہٹیں گے پھر کیا منظر ہوگا؟ یوم الفرار. ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الفرار. یوم یفر المرء، مرد بھاگے گا، انسان بھاگے گا. کس سے؟ بھائی سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ جب ان سب کی حقیقت کھلے گی، اتنے خوفناک، اتنے وحشتناک ہوں گے ایک دوسرے کے لیے. یہی جو زندگی میں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، یہ آخرت میں ڈریں گے ایک دوسرے سے. وہ ڈر کس چیز کا ہوگا؟ یہ خود جو انہوں نے اپنی حقیقت بنائی ہے. اور متعدد آیات قرآن کریم کی، جیسے سورہ زلزال میں ہے کہ جو کچھ آپ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا. کہاں دیکھے گا؟ یہ ذرہ ذرہ خیر اور شر کہاں ہوگا؟ قرآن کا فرمانا ہے کہ کفا بنفسک حسیبا، اپنے نفس پر نگاہ ڈال ذرا. اور جو انسان اپنے نفس پر نگاہ ڈالے گا
پھر تعجب کرے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نامہ عمل ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، اس نے ذرہ ذرہ وہاں پر محفوظ ہوگا۔ یہ کسی دن کسی سے مذاق کیا تھا آپ نے، محفوظ ہے اس میں، بےہودہ حرکت کی محفوظ ہے، لغو حرکت کی محفوظ ہے، الٹی بات کی محفوظ ہے، غلط بات کی وہ محفوظ ہے، فساد کیا، اشارہ کیا، سب کچھ محفوظ ہے، ذرہ ذرہ محفوظ ہے تمہارے وجود کے اندر۔ جب پردہ ہٹے گا وہ ذرہ ذرہ سارا شخصیت بنا کر سامنے آ جائے گا۔ جیسے آپ کچرا ہے کسی جگہ پر، کسی پلاٹ میں کچرا پھینکتے رہے سال ہا سال، کئی سال کچرا پھینکے، پھر ایک دفعہ کھدائی کرے اس کچرے کی، نیچے سے ذرہ ذرہ کچرا نکلے گا۔ آپ نے پلاسٹک کی تھیلیاں پھینکی، وہ بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ نے اس میں کوئی غلاظت پھینکی، وہ بھی پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی اچھی چیز پھینکی، وہ بھی پڑی ہوئی ہے، اس ڈھیر کے اندر سب کچھ نکلے گا۔ انسان وہ ڈھیر کی صورت میں ہوگا، لیکن جنہوں نے ایک سانچے کے تحت، ایک ڈسپلن کے تحت، ایک نظم کے تحت زندگی گزاری ہے، جنہوں نے قرآن کے اصول کے مطابق زندگی گزاری ہے، دیکھ دیکھ کے، پھونک پھونک کے زندگی گزاری ہے، لغویات سے پاک زندگی گزاری ہے، فسادات سے پاک زندگی گزاری ہے، خب ان کی بھی یوم تبلی السرائر، وہ کیا ہوں گے؟ پاک پاکیزہ شخصیات۔ اور قرآن کا فرمانا ہے کہ وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، وہ جنت کی نعمتیں باہر سے نہیں تمہیں ملی ہیں، تمہارے اپنے اعمال نعمتیں بن کر تمہیں دیے جائیں گے، جو خود تم نے کیا ہے وہ نعمتیں بن کر تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ روایات میں اس سے زیادہ صراحت کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے روایات میں۔ خب اب ہم عزیزان، ہم زندگی گزارتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، اس طرف پوری زندگی دھیان نہیں جاتا کہ میں یہاں اپنی آخرت بنا رہا ہوں، ایک دن بھی یہ توجہ نہیں گئی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہود کی طرح، چونکہ بنیادی اصول ہم نے یہود سے لیے ہیں، قرآن نے باوجود اس کے کہ یہود کی بنیادوں کی نفی کر دی ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہود کے اعتقادات کو دل میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کو ہم نے مقدس کتاب کے طور پہ رکھا ہوا ہے، قرآن کو منشور نہیں بنایا، لہذا قرآن کی تصریحات کے باوجود قرآن کے مخالف طرز زندگی مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے، ہم نے اپنا رکھا ہے۔ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس سے بالکل الٹ، اور اس کے لیے ثبوت بہت ساری چیزیں، کہیں خواب ہے، کہیں اقوال ہیں، کہیں قصے ہیں، کہیں کہانیاں ہیں۔ تو قرآن کو کیوں نہیں مستند مانتے؟ قرآن کو کیوں نہیں بنیاد قرار دیتے آپ؟ جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ہماری روایت، حدیث ہماری آپ کے پاس پہنچے تو اس کو پہلے قرآن پہ پیش کرو، قرآن اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو اس کو مان لو، یہ ہماری حدیث ہے، ہمارا قول ہے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اس کو دیوار پہ دے مارو، وہ قطعاً ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ حدیث کو قرآن پہ پرکھو، اقوال کو قرآن پہ پرکھو، فتووں کو قرآن پہ پرکھو، نظریات کو قرآن پہ پرکھو، تشریحات کو قرآن پہ پرکھو۔ اگر قرآن کے مطابق ہے یہ سب کچھ، ان کو مانتے جاؤ، قبول کرتے جاؤ، اور جن کے اقوال ہیں ان کو دعائے خیر کہتے جاؤ۔ لیکن اگر یہ سب کچھ قرآن کے خلاف ہے تو اس صورت میں خطرہ ہے آپ کے لیے، اس صورت میں معاملہ، وہ طرز عمل زندگی یہود والا ہو جائے گا، اور قرآن نے یہ غلط فہمیاں پہلے سے دور کر دی ہیں۔ اب زندگی میں ہم جو کرنا ہے، زندگی میں موت سے پہلے پہلے کر جاؤ۔ اگر موت کے بعد بھی، بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھدار، تیز، کہ موت تک تو کم فرصت ہے، ہمیں تو موت کے بعد بھی فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے وہ دوسروں پہ چھوڑ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ یہ کام کر دینا۔ نہ، آپ خود موت کے بعد کے لیے ادھر ایسے بنیادیں ڈال جاؤ، یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ مرنے کے بعد، چونکہ آپ کا عمل، آپ کے قائم کردہ سلسلے، آپ کی بنیادیں آپ کے کام آئیں گی جب تک وہ بنیادیں ادھر زندگی میں ہیں، آپ کا فائدہ ان کو پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ صرف ایک چیز مرنے کے بعد انسان کے کام آنی ہے، جو کچھ خود اس دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے اپنی یادگار، دونوں صورتوں میں،
اگر کوئی برا کام چھوڑ گیا ہے، بری اولاد چھوڑ گیا ہے، بری اولاد جس اولاد کی برائی میں اس کا ہاتھ ہے، وہ اولاد جو باپ کی وجہ سے نہیں خود خراب ہو گئی ہے، اس کا گناہ باپ کو نہیں ہوگا. لیکن وہ اولاد جس کی گمراہی میں باپ کا ہاتھ ہے، تمام وسائل فساد باپ نے اس کو مہیا کیے ہیں، ماحول فساد کا باپ نے اس کو مہیا کیا ہے. اچھا خاصا ایک گاؤں میں یا ایک محلے میں رہ رہے تھے پرامن، وہاں سے مکان بدلا، کسی فاسد جگہ پہ گئے، اولاد ساری فاسد کر دی، باپ دخیل ہے اس کے اندر. بچہ اچھی جگہ پڑھ رہا تھا، اس کو نکالا کسی فاسد جگہ پہ ڈال دیا، فاسد ہو گیا. یہ باپ ذمہ دار ہے اس فساد کا. اگر غلط کام کر گئے ہو، وہ بھی تمہیں پہنچ رہا ہے اس دنیا سے، جو تمہاری قائم کردہ سنتیں ہیں، تمہارے قائم کردہ راستے ہیں. اور اگر صحیح کام کر کے چھوڑ گئے ہو تو یہ سلسلہ تمہیں پہنچتا رہے گا. یہ تنہا چیز ہے جو اس دنیا سے آپ وصول کر سکتے ہو. دوسری چیز جو دوسرے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ دعا ہے. ہم دعا کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور باقی رسومات کو ترجیح پہ رکھ دیا ہے. جو ہم رسومات بجا لاتے ہیں، ان کا ہمیں کچھ فائدہ ملتا ہے یا نہیں پتا. اول تو یہی چیز مسلم نہیں ہے کہ جو ہماری اپنی قائم کردہ رسومات ہیں، یہ ہماری قائم کردہ رسومات ہیں. رسم چیز ہی وہ ہے جو ہم نے قائم کی، ہمارے آباء و اجداد نے قائم کی ہے، جس کا دین سے، اللہ سے، رسول سے، ائمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری قائم کردہ رسم ہے. جیسے آپ عید کے دن سوئیاں پکاتے ہو، وہ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ائمہ سے. آپ عاشور کے دن حلیم پکاتے ہو، اس کا ائمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اپنی بنائی ہوئی رسم ہے. اس رسم کا آپ کو کیا فائدہ ملنا ہے، یہ پہلے مسلم نہیں ہے. اور اس کے ذریعے ہم دوسروں کو بھی نجات دینا چاہتے ہیں رسومات کے ذریعے سے. نہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ذریعہ دے دیا ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اور وہ ہے دعا. مفتاح النجات. ہر وہ کام جو ناممکن ہے دعا کے ذریعے ممکن ہوتا ہے. اس کے لیے ذرا دعا کی ہمیں الگ سے تفسیر سمجھنی ہوگی کہ دعا کی بنیاد کس بات پر ہے. دعا بھی ہم اس کو دنیاوی نظام کے تحت مانا کرتے ہیں. دعا کا مطلب ریکویسٹ ڈالنا کسی جگہ، نہ، دعا ریکویسٹ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے اس کی بنیاد. آج کی مجلس میں وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف اشارہ کروں، پہلے کیا ہوا ہے باقی موضوعات میں. آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی دعا کو کھول کے وضاحت کے ساتھ اس کی قرآنی بنیاد کے مطابق کہ دعا کی بنیاد کیا ہے، کیوں دعا اللہ سنتا ہے اور کیوں دعا سے ساری چیزیں حل ہوتی ہیں. دعا وہ ریکویسٹ ڈالنا یہ دعا نہیں ہے، جیسے ہم لیٹر لکھ کے ڈال دیتے ہیں کسی جگہ، یہ دعا نہیں ہے ریکویسٹ. دعا ایک پکار ہے، دعا ایک تعلق ہے، دعا ایک رابطہ ہے، دعا ایک انسلاک ہے، منسلک ہونے کا نام ہے دعا. وہ ایک تنہا چیز ہے جو ہم یہاں سے دوسرے لوگ مدد کر سکتے ہیں، راحل کی، رحیل کی، جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں. لیکن رسومات کے ذریعے سے ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، چونکہ رسومات کے ذریعے ہم خود کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. رسومات انسان کو تسکین دیتی ہیں، انسان کے احساسات، انسان کے جذبات کو تسکین چاہیے. ہمارے اندر زیادہ حصہ جذبات کا ہے. اتنا ہمارا گوشت، ہڈیاں وزن نہیں ہے جتنے جذبات وزنی ہیں ہمارے، جتنے احساسات زیادہ ہیں ہمارے. احساسات کو تسکین چاہیے. جیسے بھوک ایک احساس ہے، کھانے سے اس کو تسکین ملتی ہے. پیاس ایک احساس ہے، پینے سے اس کو تسکین ملتی ہے. اسی طرح محبت ایک احساس ہے، نفرت ایک احساس ہے. کئی لوگ ہیں جن کو گالی دے کے بہت سکون ملتا ہے، چونکہ یہ ایک احساس ہے ان کے اندر ابھرا ہے. وہ احساس گالی دینے سے، توہین کرنے سے، مغلظات بکنے سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے. جیسے رونے سے کسی کو سکون ملتا ہے، ہنسنے سے کسی کو سکون ملتا ہے. انسان کے احساسات کو تسکین چاہیے. رسومات انسان کے احساسات کو تسکین دیتی ہیں. آگے آخرت نہیں بناتی یہ چیزیں. آخرت کے لیے قرآن کریم نے ہمیں پورا منشور دیا ہے، دستور دیا ہے، اس کے اوپر چلو آپ، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کنفرم کر کے جاؤ، اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت بنا کے جاؤ. یہ مرحوم اقبال حیدر زیدی آبدی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہمارا ایک ان کے ساتھ تعلق بھی تھا، رضوان حیدر
آبدی جو داماد ہیں ہمارے، ان کے والد بزرگوار تھے، سمدی تھے ہمارے، تو ایک جان تھی، پہچان تھی، سمجھو گھر کے ایک فیملی کے آدمی تھے، بہت ہی نفیس انسان تھے، اور موت کے لیے بالکل تیار، آج سے نہیں چند سال سے بالکل آمادہ۔ کئی دفعہ آئے میرے پاس کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے اپنا رخت سفر باندھ لیا ہے اور مجھے آپ نے رخصت کرنا ہے۔ ایک دفعہ بہت ہی ضعیف اور ناتوان، چلنے سے بھی معذور، لیکن میں ڈیری فارم پہ کام کرا رہا تھا، وہاں پہنچ گئے، اور جا کر میں نے شکوہ بھی کیا کہ اس حالت میں آپ کیوں آئے، میں خود حاضر ہو جاتا، تو کہا نہیں میرے پاس وقت کم ہے، اور میں یہ سمجھا کہ شاید مجھے یہ بات کرنے کی بھی مہلت نہ ملے، میں یہ بات آپ کو نہ کر سکوں کہ میرا وقت تمام ہے، میں سفر آخرت کے لیے بالکل تیار ہوں اور مجھے آپ نے رخصت کرنا ہے۔ اس طرح ہو انسان، تیاری کر کے جائیں، آپ آمادہ ہو کے جائیں، اتنے آمادہ ہو کے جائیں۔ اور موت کی تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے روایت میں بھی ہے نا، موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے مر جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے مر جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے، یعنی یوں نہیں کہ کوئی زہر پی لو یا گولی کھا لو یا کود جاؤ کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤ، یہ نہیں مراد اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں منتقل کیا جائے منتقل ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ دنیا سے تمہارا رابطہ کاٹ دیا جائے پہلے خود ہی کاٹ لو اپنے ہاتھ سے۔ اس کی مثال میں پہلے بھی سمجھانے کے لیے دی ہے، اچھی مثال ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ سے جڑا ہوتا ہے، ساری خوراک ناف کے ذریعے مل رہی ہوتی ہے۔ جو ہی پیدا ہوتا ہے بچہ، ہم سب اسی طرح پیدا ہوئے ہیں، جو ہی ولادت ہوئی ماں سے، دائی نے پہلا کام کیا کہ یا پیدا ہونے کے بعد ناف کاٹی، چونکہ ناف پیدا ہونے کے بعد اگر جڑی رہے تو وہ خود موت کا سبب بننا ہے۔ اب وہ ناف کٹے گی، وہ ایک جہان تھا، وہ ایک دنیا تھی ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس میں ساری خوراک ناف کے ذریعے، منہ کے ذریعے، منہ بند تھا، ناک بند تھا، ہر چیز ناف کے ذریعے مل رہی تھی۔ جو ہی جہان بدلا، انتقال ہوا، موت ہوئی، موت کا مطلب یعنی عالم شکم سے عالم دنیا میں آ گئے، زمین پہ آ گئے۔ جو ہی ماں کے شکم سے باہر آئے تو اس جہان سے جس چیز نے ہمیں جوڑا ہوا تھا، ناف نے، وہ ناف کاٹو تاکہ یہ زندگی شروع ہو۔ اگر وہ ناف جڑی رہی یہ زندگی شروع نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے، حقیقت ایسے ہی ہے کہ اگر وہ ناف نہ کاٹے تو یہ زندگی شروع نہیں ہونی۔ اس زندگی کا آغاز اس ناف کو کاٹنے سے ہوگا۔ خوب اب ہماری جب ادھر پیدا ہوتے ہیں، ماں کے شکم سے آتے ہیں، وہ ناف کٹ جاتی ہے، اس دنیا کے ساتھ ناف جڑ جاتی ہے۔ ایک ناف کٹتی ہے، ایک ناف جڑ جاتی ہے اس دنیا کے ساتھ۔ اس دنیا کے ساتھ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 40 سال زندگی گزاری، اس دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ناف بند گئی، آپ کی جڑ گئی۔ اب آپ کو پھر منتقل ہونا ہے، موت آنی ہے، دوسری موت۔ اس دوسری موت میں بھی یہی کام ہونا ہے، ناف کٹنی ہے، اس دنیا سے ناف کٹنی ہے، تیسری دنیا میں، اگلی دنیا میں جانا ہے۔ یہ کام دو طرح سے کرو، ایک یہ کہ اپنی ناف خود کاٹ لو دنیا سے، اگر آپ نے نہیں کاٹی تو اسرائیل کاٹیں گے۔ ملک الموت کا مطلب یہی ہوتا ہے، قبض روح کرنا۔ قبض روح کا مطلب یعنی وہ آتا ہی انسان کا تعلق دنیا سے کاٹنے کے لیے آتا ہے، اور جب ملک الموت آئے اور پہلے دیکھے تعلق تو پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے، یہ موت بہت آسان ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے۔ جب ملک الموت آئی کینچی لے کے ناف کاٹنے، پہلے سے کٹی ہوئی ہے، نہ اس کو کوئی زحمت کرنا ہوتی ہے، نہ مرنے والے کو زحمت ہوتی ہے۔ ساری تکلیف جو موت کے وقت ہوتی ہے وہ ناف کی ہوتی ہے۔ جب فرشتہ کاٹتا ہے، ہم نہیں چاہتے وہ کاٹ دیتا ہے، پھر مشکل پڑ جاتی ہے ہماری تیاری، یعنی یہی کام پہلے کر کے جاؤ آپ۔ موتو قبل ان تموتو، یہ بزرگوار سید ہمارے اس طرح کے تھے، یہ بالکل تیار۔ اور جب بھی میں ملوں یا کوئی اور خاندان کا فرد تو یہ چیز ضرور یاد دلاتے تھے کہ آغا صاحب کو کہنا بھولے تو نہیں میں نے جو کہا ہوا تھا،
کہ وہ سب کچھ انہوں نے، اور اللہ نے انہیں، ہم سب نے جانا ہے، ظاہر دکھ ہوتا ہے انسان کو، افسوس ہوتا ہے، بہت ہی شفیق تھے اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے بہت شفیق انسان تھے، اس شفیق سایہ سار سے اٹھنے کا دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک طبیعی سفر تھا، سب نے کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، اور کیوں نہ ہم تیار ہو کے جائیں۔ مجھے امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بہت یاد آتا ہے، بار بار یاد آتا ہے۔ جب ڈاکٹر چمران شہید ہوئے تھے تو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ اگر بناس ہمیں بے میریم چرا مثل چمران نہ میریم، کہ اگر یہ طے ہے کہ سب نے مرنا ہے تو پھر کیوں نہ چمران کی طرح مرے سارے ہم، اگر مرنا ہی ہے سب نے تو اس عزیز کی طرح چلے مرے، مصطفیٰ چمران کی طرح مرے نا ہم سب۔ مصطفیٰ چمران کیسے مرے؟ یعنی چل کر اپنے مقتل میں اپنے قدموں سے گئے، اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں گئے۔ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین، اگر تم اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاؤ گے تو وہ نکلیں گے مبارزے کے لیے جن پر اللہ نے مرنا لکھ دیا ہے، وہ چل کے جائیں گے اپنے قدموں سے، الی مضاجعہم، اپنے مقتل میں چل کے جائیں گے۔ یہ زندگی ہے، انسان موت سے پہلے اپنی زندگی جیے، دنیا میں جیے لیکن ناف کاٹ کے جیے، تعلق دنیا سے منقطع کر کے جیے، اور جو منقطع تعلق ہوتا ہے یہ آزاد انسان یہ ہے، آزاد مرد اس کو کہتے ہیں جس نے دنیا سے اپنی ناف کاٹ دی ہے، اب آزاد زندگی گزار رہا ہے، اب اسیر نہیں ہے، اب پابند نہیں ہے، اب قیدی نہیں ہے کسی چیز کا، کسی چیز کا قیدی نہیں ہے، نہ مال کا قیدی ہے، نہ آسائش کا قیدی ہے، نہ رفاہ کا قیدی ہے، نہ اقتدار کا قیدی ہے، نہ شہرت کا قیدی ہے، نہ منصب کا قیدی ہے، کسی چیز کا قیدی نہیں ہے، آزاد انسان، ہر چیز سے ناف اس نے کاٹ لی اپنی۔ اس طرح سے انسان دنیا سے جائے، پھر مرنا آسان ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ائمہ اطہار کی زندگیاں، اور خصوصاً کربلا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا، امیر المومنین اپنی شہادت سے پہلے ہی بار بار یہ تمنا و آرزو کر چکے تھے کہ خدایا میں آمادہ ہوں، میں تیار ہوں، مجھے اٹھا لے۔ واقعاً جس ہستی نے دنیا سے مکمل اپنی ناف کاٹ لی تھی، اپنا تعلق کاٹ کے منقطع کر لیا تھا، ضربت سے پہلے ہی وہ امیر المومنین ہے۔ اور جب اس انسان کو، اس ہستی کو موت آتی ہے تو واہ ویلا نہیں کرتے، بلکہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، یہ تو آرزو کو پہنچ گیا میں۔ بلکہ شب شہادت امیر المومنین نے یہ شہادت کو، موت کو خطاب کیا، اے موت تو کہاں تھی؟ نہج البلاغہ میں آخری جملات امیر المومنین کے شہادت سے پہلے کے موجود ہیں، اے موت تو کہاں تھی؟ میں تیری جستجو میں میدان جنگ میں جاتا تھا، میں دشمن پچھاڑنے نہیں، تیری تلاش میں جاتا تھا، تو کبھی علی کے ہاتھ نہیں آئی، آج آ گئی ہے، گوارا ہے، شہد کی طرح گوارا ہے تو۔ اور امیر المومنین نے کس طرح والہانہ موت کا استقبال کیا۔ لیکن امیر المومنین جب اپنے گھر اس زخمی حالت میں لے کے گئے امیر المومنین علیہ السلام کو، اولاد بھائی کہ اولاد تربیت یافتہ امیر المومنین کی تربیت یافتہ ہے۔ جناب سیدہ جلدی جب اولاد چھوٹی تھی دنیا سے چلی گئیں، ہر چند مختصر سال حسنین کریمین علیہ السلام و زینب علیہ، زینب کبریٰ و زینب صغریٰ سلام اللہ تعالی علیہما، دونوں نے، چاروں نے سایہ مادر میں مختصر وقت گزارا، لیکن زیادہ تر امیر المومنین کے زیر سایہ تربیت پائی۔ جو تعلق امیر المومنین سے تھا اولاد کا، وہ اولاد اتنی پختہ، اتنی تربیت یافتہ، اتنی اعلیٰ تربیت یافتہ، لیکن پھر بھی فطری تقاضا
موجود ہوتا ہے۔ جب امیر المومنین کو اس حالت میں دیکھا، بیٹوں نے بھی آنسو بہائے لیکن بیٹیوں نے زیادہ آنسو بہائے۔ امیر المومنین نے خصوصی طور پر اس کرب و درد کے حالت میں یہ اہتمام کیا کہ چونکہ امیر المومنین کے عیادت کے لیے لوگوں کا آنا جانا تھا، طبیب اور رفت و آمد تھی مردوں کی، تو بیویوں کو پردے میں کیا کہ بیویاں پردے میں چلی جائیں، لیکن پردے کے پیچھے سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر امیر المومنین نے تاکید کی کہ بیویوں، تمہارے رونے کی آواز مردوں میں نہیں آنی چاہیے۔ پہلے تو رو نہیں، اس لیے کہ میں جس سفر پہ جا رہا ہوں وہ میرے لیے خوشی کا سفر ہے، خوشحالی کا سفر ہے۔ آپ سے میں جدا ہو رہا ہوں، آپ کے رونے کی آواز مردوں میں نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر تاکید کی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تاکید کی کہ بیٹا، میری بیٹیوں کو اس طرح میری موت کے بعد، میری شہادت کے بعد لطمات سے منع کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی۔ اب یہ ہم کریں نا اپنے جنازوں کے اوپر کربلا کی بیبیوں کی طرح اور امیر المومنین کی بیٹیوں کی طرح ہماری خواتین اپنے جنازوں پہ وہ ضبط کریں نا اس طرح۔ امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشور زینب اولیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے سنا، بھائی کی زبان سے شعر سنا اور پھر پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ شہید ہو جائیں گے، تو امام نے فرمایا ایسے ہی، یا دہر اف لک من خلیلی۔ تو بی بی نے پوچھا اس شعر کا مطلب تو شہادت ہے، امام نے فرمایا ہاں شہادت ہے۔ تو پھر بی بی نے رونا شروع کیا اور لطمات شروع کیے، لطمہ یعنی تماچے شروع کیے۔ تو امام نے سختی سے روکا اور وصیت کی کہ خبردار، میرے شہادت کے بعد لطمات نہیں، لطمات یعنی چہرے پہ ہاتھ مارنا، خبردار یہ کام نہیں کرنا، گریبان چاک نہیں کرنا۔ میرے جانے کے بعد رونا بے شک، لیکن لطمات نہ ہو، چہرہ نہ تماچے مارے اور گریبان چاک نہیں کرنا، یہ ہرگز نہیں کرنا، یہ شایان شان نہیں ہے آپ کے اہل البیت کے۔ اب ہم کریں بیبیوں والا عمل اور وصیت پر امام حسین علیہ السلام، اور پھر اس وصیت کو بیبیوں نے عمل کیا، اس وصیت پر عمل کیا۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے وصیت کی امیر المومنین کو کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، امیر المومنین نے وصیت پر عمل کیا، رات کو جنازہ اٹھایا۔ جناب سیدہ نے فرمایا ہوا تھا میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دینا، امیر المومنین نے سب کو بتا دیا، اجازت نہیں ہے کسی کو آنے کی۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا، جنازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ رات کے تاریکی میں سنائی دی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب حسن کو بھیجا، بیٹا دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اسے معذرت کر لو، جا کے کہہ دو ہماری ماں نے روکا ہوا تھا، منع کیا ہوا تھا، کوئی نہیں آ سکتا جنازے میں۔ امام حسن دیکھ کر واپس آتے ہیں، پوچھا کون تھا، کہنے لگی چھوٹی بہن زینب آ رہی ہے، ماں کے جنازے کے پیچھے روتی ہوئی آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا جلدی سے بہن کو گھر میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور پھر یہی زینب اولیاء جس کو امیر المومنین نے فرمایا تھا بیٹی گھر میں چلی جاؤ، آج باپ کے جنازے پہ، آج اپنے بابا کے جنازے پر پھر رو رہی ہیں، اور امام حسن و امام حسین کو وصیت فرما رہے ہیں، بیٹا خیال رکھنا میری بیٹیاں مردوں کے سامنے نہ روئیں، لطمات نہ لگائیں اپنے چہروں کے اوپر، گریبان چاک نہ کریں۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جہاں کسی کے لیے ضبط ممکن نہیں تھا، کہ جہاں پر بی بی جب مدینہ سے چلی اپنے شوہر بزرگوار جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئیں اور عرض کرنے لگی کہ آپ میرے شوہر ہیں، شرعاً آپ کی اجازت کے ساتھ میں گھر سے جا سکتی ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ میرے بھائی حسین جا رہے ہیں مدینہ سے، مجھے ساتھ جانا ہے، اگر آپ
روک لو مجھے، منع کر دو، میں منع ہو جاؤں گی، رک جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، لیکن یہ بتا دوں کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں بھی مر جاؤں گی حسین کے بعد۔ جناب عبداللہ نے اجازت دے دی، چلی گئی۔ اور شب عاشور جب بھیا کی موت کی، شہادت کی خبر سنی، اس غم میں بے ہوش ہو گئیں۔ سید الشہداء ہوش میں لائے اور پھر بی بی کو یہ وصیتیں فرمائیں کہ بہنا خبردار، میرے شہادت کے بعد، موت کے بعد ہرگز لطمات چہرے پہ نہ لگانا، گریبان چاک نہ کرنا، دامن صبر و ضبط رکھنا، تھام کے رکھنا۔ اور پھر جب امام آخری وقت رخصت ہوئے، ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، آپ نے دیکھا کتنا باشکوہ جنازہ عابدی صاحب کا اٹھا، ان کے گھر سے اٹھا، ان کے بیٹے کے گھر سے نکلا، جامعہ میں لائے۔ جمعہ کا دن میسر آیا، جمعہ کے نمازی اور طلاب اور علماء کی کثرت نے تشییع بھی کی، جنازہ بھی پڑھا، جیسا وہ چاہتے تھے اسی طرح ان کا جنازہ ہوا رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام خیمے سے روانہ ہوتے ہیں، بیویوں کو وداع کر کے سلام کر کے روانہ ہوتے ہیں، جناب زینب علیہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے پیچھے قدم اٹھاتی ہوئی جا رہی ہیں۔ امام کو احساس ہوا گھوڑے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، رک گئے، گھوڑے کی رخ موڑا اور دیکھا حضرت زینب علیہ خیمے سے باہر آ گئی ہیں۔ امام نے رک کے فرمایا، بہنا جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آنا، نہ آپ نے خیمے سے باہر آنا ہے، نہ کسی بی بی نے خیمے سے باہر آنا ہے، یہ میرا حکم ہے، خیمے سے باہر نہیں آنا۔ بی بی واپس خیمے میں چلی جاتی ہے، خیمے کا ستون تھام کے سر ٹیک کے کھڑی ہو کے دیکھنا شروع کرتی ہیں، اب ماں جایا جا رہا ہے۔ امام مقتل میں گھوڑے کو جنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے سے آواز دیتی ہے، مہلن مہلا یبن زہرا، او فاطمہ کے لال ذرا آہستہ جا، اتنی جلدی کیا ہے جانے میں، ذرا مڑ مڑ کے ہمیں دیکھتا جا، اپنی حسین نورانی صورت دکھاتا جا، آخری دیدار کراتا جا، یہ چہرہ پھر ہم نہیں دیکھ سکیں گے، یہ زیارت ہم نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد خیمے کا ستون تھام کے کھڑی رہتی ہے حزین دل کے ساتھ، اور امام روانہ ہوتے ہیں، جنگ شروع کرتے ہیں، اور تکبیریں امام کی بلند ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ بی بی سمجھ جاتی ہے میرا بھیا زندہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شور و غل میں تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ بی بی کو ڈھارس ہوتی ہے میرا بھیا زندہ ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے تکبیریں بند ہو جاتی ہیں اور شور اٹھتا ہے، گرد و غبار اٹھتا ہے۔ جب تکبیریں بند ہو جاتی ہیں بی بی سمجھ جاتی ہے اب میرا بھیا زین پر نہیں ہے، اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ پھر خیمے پہ نہیں رکا گیا، بی بی خیمہ چھوڑ کر اس ٹیلے پہ آ کر کھڑے ہو کے دیکھتی ہیں، امام کا گودال میں سر نیچے ہے، پیشانی زمین پر ہے، اور شمر لعین خنجر لہراتا ہوا امام کی طرف آتا ہے، زانو خم کر کے امام کی پشت پر رکھتا ہے اور پس گردن سے ضربیں چلاتا ہے، اور ادھر سے تل زینبیہ سے اس ٹیلے سے بی بی کھڑے ہو کر آوازیں لگاتی ہے، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ، واہ محمدہ، ارے نانا آئیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اور شمر لعین کو، عمر سعد کو خطاب کرتی ہیں، لعین تو دیکھ رہا ہے اس لعین نے کہاں قدم رکھ دیا ہے، یہ تو بوسگائے نبی ہے جس کو یہ پس گردن سے کاٹ رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم الأعز الأجل الأكرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق صفات اولیاء خود، بحق انبیاء، بحق اوصیاء، بحق رسول اللہ، بحق فاطمہ الزہرا، بحق سید الشہداء، پروردگارہ جملہ مومنین جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، بالخصوص خانوادہ عابدی کے جتنے مرحومین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، خصوصاً ان
عزیزوں کے والد گرامی اقبال حیدر عابدی اور ان کی والدہ معظمہ جو اس دنیا سے رحلت کر گئے، پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب عطا فرما۔ خدا بندہ ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو درگزر فرما، پروردگارہ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ اس سوگوار خاندان کو صبر و استقامت عطا فرما، ان مرحومین کے حقوق کو ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اس خاندان کو اور جملہ مومنین سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حاضرین تمام مومنین جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ان سب کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، اس اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، شہدائے غزہ کو شہدائے کربلا شہدائے بدر کے ساتھ معشور فرما، مجروحین غزہ کو پروردگارہ جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما، مصیبت زدگان مظلومین غزہ و فلسطین پروردگارہ انہیں اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے مدد کرنے والے معاونین مجرمین کو پروردگارہ صفائے ہستی سے محو فرما، مسلمانوں کو بیداری و شعور عطا فرما، ان کو غیرت و حمیت عطا فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما، ان فاسد گندے سیاستدانوں سے اس کو نجات عطا فرما، فرقہ باز مولویوں سے اس کو نجات عطا فرما، پروردگارہ دہشت گردی سے اس ملک کو محفوظ فرما، فتنہ و فساد سے اس زمین کو محفوظ فرما، ان جوانوں کو پروردگارہ میڈیا اور دیگر فساد سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما، تمام مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، خصوصاً خانوادہ عابدی کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔